الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا دین ہماری خوشی کیسے ہے اور ہم کیوں اپنے دین سے خوش ہیں کہ مسلمان خواتین باوجود ہر طرح کے میڈیا پروپیگنڈا کے اسلام کو نہ صرف پسند کرتی ہیں، فالو کرتی ہیں، اس پہ عمل کر رہی ہیں، بلکہ بہت خوشی کے ساتھ نئی مسلمان خواتین بھی دین اسلام میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اسلام کے بارے میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کے باقی مذاہب جیسا نہیں ہے، یہ دنیا کے باقی مذاہب سے ہٹ کر ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میڈیا کے اوپر بدترین قسم کے حملوں اور مذاق کا نشانہ بننے کے باوجود مسلمان عورت نے بالخصوص اور مسلمانوں نے بالعموم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا۔ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں اس مذہب سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو میرے ساتھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ میں کلاس لے رہی تھی اور ایک ینگ بچی نے کھڑے ہو کر کہا، اور ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ایمان بالملائکہ، اینجلز پر یقین۔ تو ایک ینگ بچی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یقین نہیں رکھتی آپ جو سب باتیں کہہ رہی ہیں، مجھے اس پہ بالکل یقین نہیں آ رہا، اور اگر خدا ہے تو وہ میری دعا کیوں نہیں سنتا۔ اور اس نے بہت ساری اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچرز کبھی بھی اتنے جو ہے وہ ان کی سوچ اتنی محدود نہیں ہوتی کہ وہ ایسے سوالات کا سامنا نہ کر سکیں، وہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو کافروں کے سوالات بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس بچی کو کہا کہ آپ بول سکتی ہیں، لیکچر کا ٹائم ویسے ہی ختم ہو چکا تھا اور آخری سوال جواب کا سیشن تھا، اور باقی بچیوں سے میں نے کہا کہ پلیز آپ لوگ تھوڑا سا تحمل سے اس کے سوالات سنیے گا، کوئی بھی ناراض نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ہم میں کچھ زیادہ ہی مسلمان لوگ بھی ہوتے ہیں جو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، جو فوراً کسی کو کافر یا گستاخ کہہ دیتے ہیں اور مارنے پیٹنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو میں نے کلاس کو منع کیا، اور وہ 50 سے اوپر بچے تھے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے سنا باوجود جوان ہونے کے، انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے اس لڑکی کو بولنے دیا۔ اور تھوڑی سی دیر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بچی ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے چند سوالات پوچھے اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں پہلے سے اسلام کے بارے میں سوالات تھے۔ اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے دماغوں میں اسلام کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں تو معاشرہ بعض اوقات ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سوالات کو پوچھ سکیں، اور ہم وہ اپنے اندر دباتے رہتے ہیں، جس کے بعد وہ ایک دم پھٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو میری ایک اسٹوڈنٹ جس ادارے میں پڑھاتی تھی اس کے ساتھ ہوا کہ میں کلاس لے کر نکل رہی تھی اور میں نے دیکھا شام کا وقت تھا، اس سائڈ پہ بہت کم لوگ جاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ تیسری منزل کی دیوار کے اوپر وہ ایک پاؤں رکھ کے کھڑی ہے اور بس وہ کودنے والی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس جو چیزیں تھیں وہ میں نے نیچے گرا دی، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ ایک گارڈ کی مستقل ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو گارڈ نے دیکھا کہ میں نے چیزیں کیوں گرا دی، اور میں اس لڑکی کی طرف دوڑی اور میں نے اسے جا کے کمر سے زور سے پکڑ لیا۔ تو اب گارڈ کو بھی اندازہ ہوا کہ یہاں پر کوئی سوسائڈ کا اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ٹیچر نے اس کو دیکھ لیا۔ تو وہ ایکس سروس مین تھے گارڈ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہے میری ہیلپ چاہیے۔ وہ لڑکی چلانے لگی کہ کوئی میرے پاس آیا تو میں چھلانگ لگا دوں گی۔ اب میں اس لڑکی کو زور سے پکڑ کے کھڑی ہوں اور میں اسے کہہ رہی ہوں کہ پلیز یہ مت کرنا، مجھ سے بات کرو پہلے، میں تمہاری بات سنوں گی اگر کوئی نہیں سنے گا، اور یہ کرنے سے پہلے ایک بار بات کرو۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو میں نے یہ کب تکنیک سیکھی تھی، لیکن وہ کام کر گئی۔ اور وہ مجھ سے وزن میں بڑی تھی، زیادہ تھی، وہ مجھ سے قد میں بڑی تھی، وہ مجھے لے کر نیچے جا سکتی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ آخری بار الوداع کر لو۔ میں نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اب ہم دونوں نیچے گئے، بیکاز شی واز ہیویئر دین می، اور مجھے سمجھ آئی تھی کہ میں نے غلطی کی ہے قریب آ کے۔ تو تھوڑی دیر میں اس کو میں آہستہ آہستہ منانے میں کامیاب ہو گئی، اس نے اپنا پاؤں نیچے اتار لیا، اور جب میں اسے لے کر فرش پہ دوبارہ گری تو میں پسینے سے تر بتر تھی، کیونکہ میں نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو جیسے میں نے ایک پہلی اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا، بالکل اسی طرح اس کے کچھ کوشچنس تھے، وہ سوالات، اور اس کا اپنے فادر سے کوئی اتنا اچھا ریلیشن شپ نہیں تھا، پرابلمٹک فادر ڈاٹر ریلیشن شپ تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کس بات نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، اور میں نے ایک بار پھر سوچا، زندگی میں کئی مرتبہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے لوگوں کے سوال سننے ہیں اور ان کے جواب دینے ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ لوگوں کے سوالات سننا کتنا اہم ہے، چھوٹے بچوں کو بولنے دینا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور
ان کی بات کو غور سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سننا کتنا امپورٹنٹ ہے، جس سے انہیں لگے کہ ہم ایکٹیو لسننگ کر رہے ہیں، ہم انہیں اگنور نہیں کر رہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچپن سے نکل کر 40-50 کے بیٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک دکھ ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے توجہ نہیں دی۔ یہ دکھ ہمیشہ کیوں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ بچوں کے سیکھنے کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں ہم ان میں اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہماری یہ منتھلی نشست یہاں پر جو ہم منتھلی سیشنز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک چھوٹی سی کوشش کر سکیں ان سوالوں کے جواب دیں جن پہ کوئی نہیں بولتا، اور ہم سب کہتے ہیں ہشت، اچھی لڑکیاں ایسی باتیں نہیں پوچھتی، خاموش ہو جاؤ۔ بھئی اچھی لڑکیاں ایسی باتیں اس لیے نہیں پوچھتی کہ ان کو اس کا علم ہوتا ہے جواب کا، تو اگر آپ جواب دے دیں گے تو سب لڑکیاں اچھی ہو جائیں گی نا، پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ینگسٹرز کو بادر کر رہی ہیں۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ڈیفینیشنز کو کلیئر کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم جس شریعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ فقہ کیا ہوتی ہے۔ اب اسلام کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے، لیکن شریعہ کی باری آتی ہے تو لڑکیوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، وہ کہتی ہیں شریعت کوئی بڑی مشکل سی چیز ہے، کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، جو بڑی گھبرا دینے والی چیز ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اور فقہ کی بات آتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ بھئی میں تو فقہ کی عالم نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ فقہ کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بچوں، ہمیں جب کوئی کہتا ہے کہ فقہ کی ڈیٹیل بتائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے فقہ کی باتیں نا، مجھے بس سیدھا سیدھا بتاؤ کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ایسے ہوتا ہے، یا میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ہم ان چیزوں سے کیوں گھبراتے ہیں؟ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ سولو ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا مطلب ہے پیس، سبمیشن، سرنڈر۔ آپ امن اسی سے نکلا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کرنا، مان لینا کسی اور کی بات، اور سرنڈر کرنا۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی مرضی کو چھوڑ دینا۔ جب آپ کو نماز پڑھنی ہو اور آپ کہیں کہ سونے کو بہت دل چاہ رہا ہے لیکن میں اٹھ کر نماز پڑھوں گی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا ان کے حکم کے سامنے۔ ٹیکنیکلی یہ اسلامی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے عرب کے علاقے میں، لیکن اب یہ دین ایک سویلائزیشن سے جڑ چکا ہے پچھلی 14 صدیوں میں، اور مسلمانوں کا اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی سویلائزیشن ہے۔ وہ دنیا کے جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہ مسلم سویلائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، جو بے شک ایک حکومت کے تحت اب قائم نہیں ہے۔ پہلے زمانوں میں خلافت کے ذریعے ایک حکومت کے ذریعے وہ جڑی ہوتی تھی، اب ایک حکومت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک مسلمان ریلیجن سے ضرور جڑی ہوئی ہے، اور سب اپنے اپنے علاقائی حکومتوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کی وہ تعریف دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان کی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ہے کہ آپ ایمان یہ ہے کہ آپ 6 چیزوں پر ایمان رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبریل میں تشریح کرتے ہوئے کہ ایمان کیا ہے، کہ آپ 6 چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، پھر نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انبیاء اور رسل پر یقین رکھنا، اور تقدیر کے اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ایمان لانا، اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور یوم آخرت پہ یقین رکھنا کہ ہم سب ایک دن اٹھائے جائیں گے اور ہم سب ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر۔ یہ ہو گیا کلیئر؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تو کہا کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد آپ 5 کام کر کے دکھائیں۔ اسلام آپ سے صرف ایمان نہیں مانگتا دل میں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو کر کے دکھانا ہے، وہ ایمان جو آپ کے اعمال میں جھلکے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے، آپ نے شہادت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادت کیسے ہوتی ہے؟ یہ شہادت جو ہے وہ
آپ زبان سے دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اعمال سے اپنے معاشرے میں اسلام کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اسلام آپ کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے اس کے بعد. تو یہ شہادت کہیں چھپ کر نہیں دینی ہوتی بلکہ لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں. اس کے بعد دوسری چیز 5 وقت کی نماز. یہ ہمارا دوسرا رکن ہے اسلام کا. اور یہاں پر آ کر ہم سب جو ہیں ہمارے دین جو ہے وہ لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گواہی دینا آسان ہے لیکن صبح صبح فجر کے وقت اٹھنا بڑا مشکل کام ہے نا. سردیوں میں کون اٹھتا ہے فجر کے ٹائم؟ جو اچھی لڑکیاں ہیں جن کی ہم نے شروع میں تعریف کی تھی، وہ پھر ایمان کی اس والی امتحان ہے اس میں پورا اترتی ہیں. 5 نمازیں وقت پہ پڑھتی ہیں، چاہے بریانی دم پہ رکھی ہو، چاہے بچے رو رہے ہوں، چاہے بچے کے ابا رو رہے ہوں، وہ سب کام اپنے نماز کے حساب سے ارینج کرتی ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد روزے رکھنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اور اس کے بعد حج کرنا. اچھا، روزے رکھنا یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑے سے روزے رکھ لیں تو پھر امی کہتی ہیں میری بیٹی کمزور ہو گئی ہے، بی پی لو ہو گیا ہے، تو چلو ایک بریک کر لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر نہ کہے تو پھر آپ وہ بریک نہیں کر سکتے. اب جب ہم یہ 5 چیزیں اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اسلامی معاشرہ اچھا ہوتا ہے، ہم خود اچھے مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے. جیسے ہم اگر وقت پہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے تو ہمارے معاشرے سے غربت خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سوکھی روٹی کھا رہا ہو اور کوئی ہزاروں کا برگر جو ہے وہ کھا رہا ہو، اور ان کے ڈنر کی جو وہ مینیو ہے اس سے ایک پوری بارات کا پیٹ بھر سکتا ہو. تو اس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے سے خود بخود ختم ہو جائے گی. جب ہم حج کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے دوسرے ملکوں میں رہنے والے مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے ملیں گے اور مختلف مسلکوں پہ عمل کرنے والوں سے ملیں گے. تو پھر ہم اپنے ملک آ کر اگر کوئی لڑکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی یا اونچا سجدہ کر رہی ہوگی یا نیچا سجدہ کر رہی ہوگی، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں، ہم سب شکی مسلمان ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو ہم یہ نہیں کہتے ماشاء اللہ کتنی اچھی لڑکی ہے نماز پڑھ رہی ہے، اور ہم اس سے کنیکٹڈ فیل نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ ہماری بہن ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ کیسے نماز پڑھ رہی ہے، ہم تو ایسے نہیں پڑھتے. دیکھو نا یہ جہاں نماز کے بغیر گھاس پہ نماز پڑھ رہی ہے، بھلا ایسے کوئی نماز ہوتی ہے؟ تو جب ہم حج پہ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ہمارا دماغ بڑا ہوتا ہے، ہماری نظر وسیع ہوتی ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آنے لگتی ہیں کہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے اسلام پہ کیسے عمل کرتے ہیں. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا فقہ میں وہ جو بات ہم نے پڑھی تھی، کچھ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے سے حج کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری چیز ہے احسان. وہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ آپ کو لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اسے نہیں بھی دیکھ سکتے تو وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس کی پریزنس کے احساس کے ساتھ آپ جب عبادت کرنے لگتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں. اور یہ اسلام کا سب سے اونچا درجہ ہے. ہم نے اسے اوپر کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ ایمان جو ہے وہ جڑ ہے، ایمان اس کی جڑ ہے، جبکہ احسان اس کی چوٹی ہے. جب اسلام بہت اچھا ہو جاتا ہے، پرفیکٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ارد گرد کون چابیاں ڈھونڈ رہا تھا. تو جس ٹائم آپ ایسی نماز پڑھنے لگتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے، لیکن آپ کو یہ مینٹلی آپ وہاں نہیں ہوتے، آپ فزیکلی وہاں ہوتے ہیں، لیکن آپ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے احسان کا درجہ، جس میں ہم پرفیکشن کی سٹیج تک پہنچتے ہیں. تو جو سب سے اچھی والی لڑکیاں ہوتی ہیں، جو سب سے اچھی والی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ احسان کے درجے تک پہنچتی ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتی کہ ریلیجن تو صرف مردوں کا کام ہے، اور مرد تو صرف جو ہوتے ہیں وہ، یا صرف مولویوں کا کام ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھیں، یا منع کے دادا کا کام ہے کہ وہ نماز پڑھ کے منع کو پھونک مار دیں. تو ہمارے لیے بھی اسلام ہے. اب ہم آتے ہیں شریعت اور فقہ کی طرف، جو ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اس سے. شریعت بڑی سمپل چیز ہے. شریعت کا مطلب ہے وہ احکام، وہ حکم جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں. تو وہ سارے لاز، وہ قوانین جو ہماری زندگیوں میں ہیں، جن کے تحت ہم شادی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیدائش کی خوشی اسی کے مطابق ہوتی ہے، ہمارے جنازے اسی کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہماری پوری زندگی ان قوانین کے تحت گزرتی ہے. ہم حلال اور حرام کا سیکھتے ہیں، کون سے کھانے ہم کھا سکتے ہیں، کون سے کھانے ہم نہیں کھا سکتے. یہ شریعت ہے، اور شریعت ہماری زندگی میں رچی بسی ہے.
لیکن میڈیا نے چونکہ اس کو ایک نیگیٹو ورڈ بنا دیا ہے، اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے ہمیں پیار ہے نا؟ کتنے لوگوں کو ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ تو پھر شریعت سے بھی پیار ہو گیا، کیونکہ یہ تو پیارے اللہ تعالیٰ کے حکام ہیں۔ اچھا، اب فقہ کی طرف آتے ہیں۔ فقہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، عربک میں فقہ کا مطلب ہے سمجھ بوجھ۔ جو علماء قرآن پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک کی اپنی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی، ہر ایک نے حدیث کو اپنے طریقے سے سمجھا، ہر ایک نے قرآن کی آیت کو اپنے طریقے سے سمجھا، اور وہ سمجھ کے اختلاف کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی ایک طریقے سے وضو کرتا ہے اور کوئی دوسرے طریقے سے۔ ہمارے بالکل چھوٹے چھوٹے وضو میں اختلافات ہیں، میجر چیزیں سب کی ایک ہی ہیں کہ ہم ایک ہی طرح سے وضو کرتے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے سے اختلاف ہیں، ان کو کہتے ہیں فقہی اختلافات۔ 98% چیزیں ہماری بالکل ایک جیسی ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت پہ سب کا اعتماد ہے، سب کا یقین ہے، لیکن جہاں انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوا ہے وہاں تھوڑا سا اختلاف آ گیا ہے، اور اس اختلاف کو ہم جب پڑھتے ہیں فقہ تو ہمیں ملتا ہے کہ مالکیہ یہ کہتے ہیں، شافعیہ یہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اف اتنے سارے احکام میں کیسے یاد کروں یہ، تو پھر ہم کسی ایک فقہ کے حساب سے وہ احکام یاد کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پیرنٹس کوئی فقہ فالو کرتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ چلو اس طرح نماز سیکھ لو، اور وہ بالکل چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، اور اگر ہمارے ٹیچرز ایک فقہ فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اس طریقے سے سیکھ لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے مینلی ہم کون ہیں؟ مسلمان، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں، آپ سب، ہم سب یہاں لڑکیاں ہیں، اور ہم سب پاکستانی بھی ہیں، ہم سب مسلمان بھی ہیں، لیکن میرا نام عائشہ ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ نیہا، اور آپ کا؟ ایمن، اور آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں، ماہین۔ تو دیکھیں، اگر ہم سب کا نام عائشہ ہوتا تو کتنا بورنگ ہوتا، اگر ہم سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، قد ایک جیسے، تو کتنا بورنگ دنیا ہوتی، نہ ماہین کا پتہ چلتا، نہ نیہا کا پتہ چلتا۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ نمبر 1 ہے، یہ عائشہ نمبر 202 ہے، یہ عائشہ نمبر 2002 ہے، اور بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، یہ بڑی پیاری چیز ہے، یہ انجوائے کرنے کی چیز ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ ناراض ہونے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اور ہم سب جب اچھے لوگوں کی طرح، سویلائز لوگوں کی طرح بیٹھتے ہیں تو ہم ان ڈفرینسز پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب اسلام جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا پتہ لگے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ تو اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے جو سورسز ہیں قرآن اور سنت، ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پچھلی قوموں نے کس طریقے سے اپنی کتابوں کو بدل دیا اور مذہب مسخ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، انہوں نے ان کو ایک ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکے۔ قرآن اور حدیث کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، اور یہ قرآن میں ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ علماء نے کہا ہے کہ ذکر کا مطلب قرآن بھی ہے اور سنت بھی، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہیں۔ جو بھی کوئی ہمارے پیارے قرآن میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چینجز کی کوشش کرتا ہے، ہم سب اسے پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہماری سنت اور ہمارے میجر طریقے سب محفوظ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم غلط سائڈ نہیں جا رہے، ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہمارا مذہب سب کا مذہب ہے، ہمارا مذہب صرف گورے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب صرف عربوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام ہر قوم کا مذہب ہے۔ بوسنین مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، عرب مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، پاکستانی ایشین بھی مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، اور افریقن بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب ایک جیسی دعائیں پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک جیسا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کمپلیکشن کی وجہ سے کوئی کسی سے بہتر یا کمتر نہیں ہے۔ تو یہ لڑکیوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف گوری بہو لائیں گے یا ہم صرف گوری بھابھی لائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم تبھی لولی ہوں گے جب ہم فیئر ہوں گے۔ ایسی کریمز کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو عقل آئے کہ لڑکیوں نے اپنی کمپلیکشن کو امبریس کر لیا ہے، لڑکیوں کو اپنے رنگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ ہمارا مذہب ہر کمیونٹی کے لیے، ہر قوم کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کا مذہب ہے اور انڈینز کا نہیں ہو سکتا۔ اگر انڈینز مسلمان ہو جائے ہمیں اس سے کیا چاہیے اور زیادہ، اور پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مذہب کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ سارے انڈین برے ہیں یا سارے جو ہے وہ انگریز برے ہیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صرف برے لوگ برے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔
اس کے بعد ہمارا مذہب کسی ایک لینگویج کا مذہب نہیں ہے، وہ ہر لینگویج والوں کو ویلکم کہتا ہے، لیکن ہم نماز ایک لینگویج میں پڑھتے ہیں تاکہ یونیفارمٹی ہو، پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی جائیں آپ نماز پڑھ سکے، ورنہ اگر آپ چائنا میں جائیں گے اور لوگ چائنیز میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے ان کے ساتھ۔ تو ہم جہاں بھی کہیں جاتے ہیں، جب ہم اذان عربی میں سنتے ہیں اور نماز عربی میں سنتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ پھر ہم کسی ایک علاقے کے مسلمان بھی نہیں ہیں، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہے اور ابھی اور پھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب سب سے مختلف ہے، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوازم ایک علاقے سے باہر نہیں گیا، بدھزم ایک علاقے میں رہا، اس کی ہر چیز کے اوپر اس علاقے کی چھاپ ہے۔ اچھا، ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مسلم امت میں دل سے شامل ہو جاتے ہیں، آپ دل سے اسلام پہ عمل کرنا شروع ہوتے ہیں، آپ ہر زمانے کے نیک لوگوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے، اے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کتاب اور اللہ کے رسول، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کے 12 بیٹوں کی طرف نازل کیا تھا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو کچھ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم اس سب پر ایمان لائے۔ ہم ان سب نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار قوم ہیں، ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والی قوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، آج کے دور تک نیک لوگوں کے قافلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ قافلہ انبیاء کا قافلہ ہے، یہ صدیقین، شہداء کا قافلہ ہے، اور اس قافلے میں شامل ہونے والوں کو سب سے بڑی یہی چیز کسی برے کام کے ساتھ جانے میں روکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر میں یہ کام کروں، تو آپ کو وہ گناہ سے باز رکھتی ہے، یہ نسبت آپ کو اٹھا دیتی ہے، خاک سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ اکیلا ریلیجن ہے جو سچا ہے، جیسا کہ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر یہ کہ یہی ایک اکیلا ریلیجن ہے جس کی وجہ سے آخرت میں اب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا جب اسلام مکمل ہوا کہ اب اسلام کے علاوہ جو کوئی دین اختیار کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب اسلام 1400 سال پرانا ہے، اب عورتوں کو کچھ اور حقوق دینے چاہیے، کچھ نئے حقوق۔ مثال کے طور پر میرا جسم میری مرضی کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے بچے کو قتل کرنے کا حق ہونا چاہیے، کہ اگر عورت ایک بچے کو جنم نہ دینا چاہے تو وہ اس کو ولادت سے پہلے مار دے۔ تو ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح ایک اور ریلیجن والے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ساری شریعت اب پرانی ہو چکی ہے، ہمیں اب نئے طریقے سے سوچنا ہوگا اور ہمیں اب اس میں یہ تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ تو ہم اس سے کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے قیامت تک۔ مکمل کا مطلب ہوتا ہے نہ اس میں کچھ ایڈ ہو سکتا ہے نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں فجر کی نماز تو دیکھیں بیکار سی چیز ہے، کوئی اٹھتا ہی نہیں اس ٹائم، تو چلے فجر کی نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح اگر عورتوں کو کوئی ایسا رائٹ چاہیے جو شریعت نے نہیں دیا تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور وہ رائٹ نہیں ہوگا، وہ اصل میں فتنے کا ایک دروازہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال جو سب کہتے ہیں کہ کون سا فقہ فالو کروں؟ میں نماز پڑھنے لگتی ہوں، میں اس طرح پڑھنے لگتی ہوں، میری دادی کہتی ہیں ایسے پڑھو، امی کہتی ہیں ایسے پڑھو، ابا کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح پڑھتے ہیں، میری بہن جو تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتی ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں، جو الہدیٰ جاتی ہے وہ اس طرح پڑھتی ہے، میں کیا کروں؟ تو ہم اس سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ دینا چاہے گا؟ جو ہمیں ٹھیک لگے اس طرح پڑھیں۔ چلیں یہ ایک جواب ہے۔ اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے نماز پڑھی ہے، ہم انہی کے طریقوں میں سے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا، اور جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، مطمئن ہے کہ اس فکر کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے تو کر سکتے۔ تو جواب دینے کی بجائے ہم یہ کیوں نہ پوچھیں کہ کوئی فقہ مسلمانوں کی ایسی بتاؤ جو کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ آپ کو بریانی کا شوق ہے، کوئی آلو والی بریانی کھاتا ہے، کوئی ٹماٹر والی کھاتا ہے، کوئی تیز مسالے والی، کوئی ہلکے مسالے والی، لیکن آپ امی سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ بریانی نہ ہی پکائیں، اس سے بہتر ہے، کیونکہ آپ آلو والی پکا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا آلو نکال کے بریانی تو کھا لوں گی نا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں پھر کون سی فقہ فالو کروں؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر حرام کے بہانے ہزار۔ کیا مطلب ہے؟ جو کام کرنا نہیں چاہتا، جس کی نیت میں خرابی ہوتی ہے، وہ 100 بہانے کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، دیکھو نا اتنے سارے طریقے ہیں۔ تو جب نیت ہماری ہوتی ہے نا عمل کرنے کی، ہم شروع کر دیتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ یہ بعد میں سارٹ آؤٹ کر لوں گی کہ کون سا فقہ بہتر ہے، لیکن ابھی جو نماز آتی ہے وہ تو پڑھ دوں. ہوپ اٹس کلیئر. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے ساتھ ساتھ علم سیکھتے جائیں گے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایک بہت پیاری بات ہے کہ آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوتا آپ کو گناہ بھی نہیں ہوتا. آپ ایک غلط طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں، جب پتہ لگ گیا، بعد میں علم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پرانے گناہ معاف کر دیے. تو پریشان نہیں ہونا فقہ کے ڈفرینس پہ. اور پہلے ہی ہم نے کہا کہ جتنے اہل السنہ والجماعہ کے فرقے ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، وہ سب صحیح ہیں. وہ سب اہل السنہ والجماعہ کے مسلک اسی لیے ہیں کہ وہ سب ایک ہی رستے پہ ہیں. کوئی فقہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں روزے نہ رکھو، کوئی فقہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ مت دینا. ڈفرینس ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو ہم نے اب اس کو عمل کرنا ہے. اچھا، دوسری چیز جو سب ینگ لڑکیاں پوچھتی ہیں، ابھی ہم بڑی لڑکیوں کے مسئلوں پہ نہیں آئے، ابھی ہم ینگ بچوں کے مسئلوں پہ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز اسلام میں حرام ہے. آپ میں سے کس کس کو یہ لگتا ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں کرنے لگتی ہوں، امی کہتی ہے یہ تو منع ہے. نیلز کتنے لوگوں کا بڑھانے کا دل کرتا ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ نیلز تو نہیں بڑھاتے. ایک اسلام تو یہ بڑی مشکل چیز ہے. اسی لیے ہمیں شریعت سے، ہم لڑکیوں کے جہاں کوئی شریعت کی بات ہوتی ہے ہم بھاگ نکلتی ہیں. ہم کہتی ہیں فیشن نہیں کرنے دیں گے، کپڑے نہیں پہننے دیں گے، میک اپ نہیں کرنے دیں گے، بال نہیں کٹوانے دیں گے. اگر کوئی مولوی لکنگ بندے کا رشتہ آ جائے تو ہماری اور ہی جان نکل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں لو جی اب تو یہ مہندی بھی نہیں کرنے دیں گے، میری شادی یوں ہوگی جیسے جنازہ اٹھ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں. تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ اسلام میں حرام ہے؟ کون بتائے گا ایسا؟ یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے. ہم اپنے سوالوں کو آج مان رہے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے سوال، اور گھبرانا نہیں چاہیے. جو سوال ہو وہ سوچنا چاہیے. آپ بتائیں، ایسا لگتا ہے؟ اچھا چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں جو ساری چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ اسلام میں حرام ہے. تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کیوں کی ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں، اتنی زیادہ 98% چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. چند چیزیں قرآن میں ذکر ہیں، چند چیزیں حدیث میں ذکر ہیں کہ یہ حرام ہے، اور وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، وہ تھوڑی سی ہیں. لیکن ہماری گھوم پھر کے نظر اسی تھوڑے سے پہ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ ساری دنیا کر رہی ہے، یہ میری ماما مجھے نہیں کرنے دیتی. تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ ہم نے فوکس ہی اس پہ کیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ نے کبھی کمرے میں کوئی چیز چھپائی ہو بھائی سے، اور بھائی آئے تو آپ بار بار اسی جگہ کی طرف دیکھتی ہیں کہیں بھائی وہاں نہ چلا جائے. تو ہمیں پورا کمرہ بھول جاتا ہے، ہمیں بس وہ کونا یاد آتا ہے کہ بھائی ادھر جا رہا ہے. ہمارا فوکس اس کونے پہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ادھر کچھ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کو 98% چیزوں سے ہٹا کے اس 2% کے پیچھے لگا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ بڑے مزے کی ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا تھا نا. اس نے کہا تھا کہ آپ ذرا اس والے ٹری کے اوپر جائیں اور اس والے درخت سے جا کر اس کا پھل کھا لیں. پوری جنت حلال تھی ان کے لیے، اتنا سا ایک درخت تھا. اللہ نے کہا اس کے پاس نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا، یہ اگر تم نے اس درخت سے پھل کھا لیا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور پھنسا دیا. تو یہ شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ حرام ہے کیوں اسلام میں. پہلی بات، اسلام میں جو بھی چیز حرام ہے وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کا حق آپ پہ کیا ہے، کہ آپ اس کی بات مانیں. دوسرے نمبر پہ وہ آپ کے اپنے حقوق آپ کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کے اپنے بھی کچھ حقوق ہیں. آپ نیلز بڑھائیں گی، اس کے اندر جرمز ہوں گے. آپ کھانا کھائیں گی، وہ جرمز آپ کے پیٹ میں جائیں گے، اور کچھ دنوں میں آپ ڈائریا کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ نیلز ٹائم پہ کاٹ دو، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو بعد میں پتہ لگی لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کی اپنی جان کے کچھ حق ہوتے ہیں اسلام پہ. اسلام نے وہ بھی سیف گارڈ کیے ہیں، اور آپ کو صرف وہ چیزیں منع کی ہیں جو آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہیں. پہلے وہ جو آپ کے اور اللہ کے تعلق کے لیے نقصان دہ ہیں، پھر وہ جو آپ کے اور آپ کے اپنی جان کے لیے نقصان دہ ہیں، پھر وہ چیزیں حرام کی ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھتوں کے اوپر چڑھ کر کبوتر نہ اڑاؤ، اور علماء کہتے ہیں کہ پتنگ بھی نہ اڑاؤ. اسی طرح کیوں لڑکے اوپر چڑھتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، پتنگ لینے کے بہانے، کبوتر لینے کے بہانے، بغیر اجازت لیے اس کے پیچھے کود جاتے ہیں جلدی سے، کیونکہ کبوتر بچانا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بے پردگی ہوتی ہے. دوسرا، رائٹس آف ہیومن بینگز. آپ کو غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی ایک فرینڈ کی بیٹھ کر غیبت کریں گی تو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گی. اپنا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی ہوتی ہے. جب ہم سب کا آخری وقت ہوگا، ہمیں تو ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں ملے گا.
اور وہ ہم نے کس میں ضائع کر دیا؟ ڈرامے دیکھنے میں، غیبت کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، چغلیاں کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک جگہوں پہ لگاؤ. تو اس وجہ سے اس نے آپ کو منع کر دیا کہ کوئی اور طریقہ اپناؤ اور دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دو. اچھا، اب دوسرے انسانوں کے حق میں جو جو بری چیز ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منع کر دیں گے. آپ پڑوسیوں کی رات کو وہ سو رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں اونچی میوزک نہیں چلا سکتے، میوزک ویسے ہی نہیں سن سکتے، اور ویسے بھی کوئی شور نہیں کریں گے تاکہ پڑوسی تنگ ہوں. اس کے بعد آتے ہیں رائٹس ان سب چیزوں کے جو اس دنیا میں بے شک بے جان ہیں یا جاندار ہیں، جو حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں. پانی جاندار تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے ضائع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ منع کر دیا. اب ہم کہیں ہماری مرضی، پانی ضائع ہونے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں اس ٹائم ایک پانی کا بحران آ رہا ہے. لوگوں کے پاس پینے کو میٹھا پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جو پینے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا جو بے جان بھی ہیں لیکن ہمارا سرمایہ ہے. درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کر رہے ہو تو بے شک نہر کے اوپر بیٹھے ہو پانی ضائع نہیں کرنا، عادت پڑ جائے گی نا. تو آپ جس بھی علاقے میں رہنے والے ہیں، بے شک آپ کی ٹیب کھلی رہتی ہے اور آپ وضو کرتی رہتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے. اب یہ چیزیں اس لیے حرام کی ہیں تاکہ جب پانی کم ہو تو آپ کو تکلیف نہ ہو. اب آتے ہیں اس طرح تو حرام چیزیں اچھی ہوئی نا، اچھا ہوا کہ اللہ نے حرام کر دیا. کہ اللہ نے حرام کیوں کیا ہے کچھ چیزوں کو؟ شیطان آپ کو بار بار دھوکہ دے کے حرام چیزوں کے پاس لے کے جائے گا. وہ کہے گا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری جنت کے درختوں کی اجازت تھی لیکن ایک درخت کے پاس لے گیا تھا، بالکل اسی طرح وہ آپ سے کہے گا کہ یہ کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم اللہ کے معاملے میں کسی دھوکے میں مت پڑ جانا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسے دنیا میں دشمن بنا کے رکھنا. اور یہ شیطان اپنے ساتھیوں کو برے کاموں کی طرف بلاتا ہے تاکہ بعد میں وہ جہنم میں جائیں. تو آئندہ اگر شیطان ہمیں کسی بھی بات میں کہہ رہا ہوگا کہ اس بات میں یار شریعت کی نہیں مانو، ہر چیز تو حرام ہے شریعت میں، ادھر آؤ تم میری مانو، تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور وہ اب میرا بھی دشمن ہے، وہ مجھے بھی بہکا رہا ہے. تو آپ نہ تو ایسی فلمیں دیکھیں گی جس سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، نہ آپ ایسے ڈرامے دیکھیں گی، نہ آپ ایسے رومانٹک گانوں کے کلپ شیئر کریں گی، واٹس ایپ اسٹیٹس میں لگائیں گی، کیونکہ یہ شیطان کے رستے ہیں. آپ اچھے نشید سنیں گی، اچھی نظمیں سنیں گی، جیسے ابھی آپ سن رہی تھیں تھوڑی دیر پہلے. تو آپ اچھی باتیں سنیں، اچھی شاعری جو امید بھری ہو، آپ اچھی انٹرٹینمنٹ کریں گی تاکہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو جہنم میں جائیں گے. اور دوسری بات، اگر آپ کا دل بار بار حرام چیزوں کی طرف جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خطرناک ہو چکا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ چکی ہیں چلتے چلتے جہاں شیطان بس آپ کو کھینچنے والا ہے. تو آپ کے دل سے، آپ نے دل سے حرام چیزوں کی محبت نکالنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے آؤ. یہ نہیں کہ میوزک الکوہل چھوڑ دیا، ہم میں سے کوئی شراب نہیں پیتا. میں اگر ابھی کہوں کہ میں آپ کو آج چائے کی بجائے شراب پلاؤں گی، آپ سارے کہیں گے لا حول ولا قوہ، مجھے آپ ٹھیک کر کے رکھ دیں گے. لیکن اگر ابھی یہاں پہ ہم سب کے میوزک فولڈر دیکھیں تو ہم سب کے فون میں میوزک فولڈر ہے. یعنی ہمارے بیگز میں شراب کی بوتل نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے فون میں فیکٹری سیٹنگ کی وجہ سے میوزک کی ایک نہ ایک فائل تو ہے، وہ نکالو بھی تو نہیں نکلتی. حالانکہ مسلمانوں کا ملک تھا. اگر ہم میوزک نہ سننے والے ہوتے تو کمپنیاں ہمیں وہ فون بیچتی جس میں میوزک کا فولڈر ہوتا ہی نہیں. تو یہ ہم ابھی پوری طرح اسلام میں نہیں آئے نا، کسی حرام چیز کو کر لیتے ہیں، کسی حرام چیز سے بچ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے. اچھا، پھر یہ ہے ایک چیز جو بہت مشکل ہے، وہ یہ کہ آپ جیسے جیسے نیکی کے راستے پہ چلیں گی مشکلیں تو آئیں گی. آپ اگر نوچ کر اپنی آئی بروز کے بال نہیں نکالتی تو آپ کو کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں لوگ آپ کو ڈانٹتے ہیں کہ تم کیا مائیوں کی طرح تم نے جنگل اگایا ہوا ہے. تو آپ کو جگہ جگہ باتیں سننی پڑیں گی. اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کو لوگ کہیں گے تم کیا ابھی چھوٹی سی عمر میں تم نے اس طرح بوڑھیوں کی طرح چادر اوڑھی ہوئی ہے، پردہ کیا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے کہا اس لیے کہ جنت مشکل چیزوں میں چھپائی ہوئی ہے اللہ نے،
اور آگ آسان چیزوں میں چھپی ہے. آپ آسان چیزوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے, آگ میں جا کے گریں گے. بری چیزوں, مشکل چیزوں کو کریں گے تو آپ آخرکار جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اب یہی وہ شہوات ہیں جن کی وجہ سے ہم نا مردوں سے ایک جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مرد جو ہمارے باپ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سو کے شوہر ہیں, بیٹے ہیں, لیکن ہم نے ایک آدمی اور عورت کی کوئی جنگ شروع کی ہوئی اپنے معاشرے میں, اور یوں لگتا ہے کہ ہر وقت دو آرمیز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں, توپے ایک دوسرے پہ داغ رہے ہوتے ہیں, گولے داغ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آدمی اور عورت کی آپس میں جو جنگ ہے, اس میں آپ نے سنا ہوگا مرد تو کیا ہوتے ہیں, مین آر مانسٹرز. ہم بھی کبھی کبھی کسی بندے سے تنگ آ کے زندگی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مین آر مانسٹرز. جس کا ظلم دیکھا, تشدد دیکھا, بیوی کے ساتھ برا سلوک دیکھا, بہنوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ برا سلوک دیکھا, ہم نے کہا مین آر مانسٹرز. اچھا آدمی بھی کہتے ہیں, آدمی کہتے ہیں عورتیں چڑیلے ہوتی ہیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اسلامک آن لائن یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, تو وہاں پہ آن لائن اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ ڈپلوما کورسز تھے, وہ باقاعدہ پیڈ کورسز نہیں تھے, وہ چیریٹی کی بیس پہ چلنے والا فری ڈپلوما تھا. اس کے 6 کورسز میرے پاس تھے, مجھے اس کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے تھے. تو ایک دن مجھے ایک ای میل آئی جس میں میرے اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا تھا کہ انگلش میں ای میل تھی, تو یو کا ترجمہ اگر آپ تم ہی کریں, اور ویسے بھی ٹون ایسی تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ مجھے وہ بمباری کر رہا ہے میرے اوپر. تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کسی عورت سے بات نہ کرنی پڑے, لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ میں لیول 1 کا جو بھی کورس رجسٹر کرتا ہوں اس کی ٹیچر تم ہو. یو, اس نے یو کہا, تو شاید وہ آپ ہو, شاید وہ تم ہو. اور اس نے کہا کہ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آخر تم سے بات کرنی پڑے گی, جو میرے لیے سب سے ناپسندیدہ کام ہے کسی عورت سے بات کرنا, اور اس لیے میں تمہیں یہ ای میل لکھ رہا ہوں کہ میرے کچھ سوال ہے, تو کیا تم ان کے جواب دینا پسند کرو گی. میں نے اس کو ای میل کو پڑھا. ہر بندے کا دماغ ایک بار پہلے آگ لگتی ہے نا ایسی بات پڑھ کے, تو مجھے بھی لگی بڑی زور کی, اور میں نے کہا کہ یہ کیا. میں نے جا کے اٹھ کے چائے بنائی, پانی شانی پیا, میں نے سوچا میں اس کو کیا جواب دوں. پھر میں نے اس کو تسلی سے جواب لکھا, اور میں نے کہا کہ بالکل تم سوال بھیج سکتے ہو, میں تمہاری ٹیچر ہوں, اور میں اسی لیے ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں. وہ ٹیچرس کی وہ جو ہوتی ہے کہ دل جل بھی رہا ہو تو ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہوتی ہے. اور آخر میں نے ایک جملہ صرف اتنا لکھا, جو اس کا بیہیویئر تھا اس کے بارے میں نے اتنا لکھا کہ میں سمجھ سکتی ہوں, آئی کین انڈرسٹینڈ, کہ کچھ لوگوں کو عورتوں سے نفرت ہوتی ہے, اور کچھ عورتوں کو مردوں سے نفرت ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کو بچوں سے بھی نفرت ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس نے سوالات بھیجے, اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بچہ ہی واز اے جینیس. اور جب میں نے اس سے مزید بات چیت کی, وہ میرے پاس 2 سال تک پڑھتا رہا, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ 14 سال کی عمر میں اسلام اس نے قبول کیا تھا. میں کہتی ہوں کہ ون آف مائی بیسٹ اسٹوڈنٹس جن سے آج تک میری ملاقات ہوئی, 14 سال کی عمر میں اتنا پختہ انسان کہ اس نے اسلام قبول کیا. اور 16 سال کی عمر میں وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, اور 18 سال کی عمر تک وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا. اور وہ آرفنیج میں رہنے والا بچہ تھا, اس کی ماں نے اس کو ابینڈن کر دیا تھا, وہ عورتوں سے اس لیے نفرت کرتا تھا. اور اس کی آخری ای میل جو مجھے بعد میں جب میں نے وہاں سے چھوڑا, تو مجھے اس کی ای میل ملی میرے پرسنل ای میل ایڈریس پہ, جو اس نے اپنی بیوی سمیت لکھی. اور اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے میرا ہسبینڈ بتاتا رہتا ہے کہ اس کی امیزنگ جرنی اسلام میں آ کر, وہ اسلام کو چھوڑنے والا تھا جب آپ اسے ملی, اور پھر اس نے عورتوں سے نفرت بھی چھوڑی, اور اس نے شادی بھی کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے ایک سوال کا جواب نہ دے کر اس کو اس کی تلخی میں پڑا چھوڑ کر, ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو کھو رہے ہوں. وہ ایک جینیس تھا جو اسلام میں آیا اور واپس چلے جاتا اگر ہم اس کو نہ سنبھالتے. تو سب سے پہلے تو کریڈٹ جاتا ہے اسلامک آن لائن یونیورسٹی کو, جس نے ایک فری ڈپلوما شروع کیا, جس میں آرفنیج کے بچے جو کچھ افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی ایجوکیشن, وہ بھی آ کر پڑھتے ہیں. آپ لوگ بھی اس امیزنگ ڈپلوما سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ آن لائن ہے, آپ جیسے فیس بک پہ ایک آئی ڈی بناتے ہیں, جا کے وہاں پہ رجسٹر کریں اور پڑھنا شروع کر دیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اس ٹائم اس لڑکے کو یہ کہتی کہ تم میل شاونسٹ, مساجنسٹ, تم عورت کے دشمن, میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں, تو میں علم میں بڑی تھی, میں عمر میں بڑی تھی, میں اس کو 100 دلیلیں دے کر خاموش کرا سکتی تھی, لیکن اس کے اندر کے سوال کو پڑھنا اصل کام تھا. اب جو لڑکیاں عورت مرد سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں, وہ اتنی بری لڑکیاں نہیں ہوتیں. ہم بڑے مزے سے فوراً ٹیگ لگا دیتے ہیں, یہ کافر ہے, یہ غدار ہے, یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے, یہ مسلمان دشمن ہے, یہ فیمنسٹ ہے. یقین کریں کہ فیمنسٹ کا ٹیگ جن پہ لگتا ہے وہ اکثر فیمنسٹ نہیں ہوتی. جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا, میں نے ایک لیکچر میں, اس میں رافعہ بھی تھیں, میں نے کہا تھا کہ شادی حیا کا حصہ, آپ کو شادی کرنی چاہیے. حیا کا ایک حصہ یہ کہ شادی کریں, نبیوں کی سنت ہے.
اس نے کہا کہ میڈم میں بری لڑکی نہیں ہوں لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی. میں نے کہا آئی کین انڈرسٹینڈ, کچھ لوگوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, بچہ اگر کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے بچی, تو پہلے تو اماں جوتا اتارتی ہیں نا, اور پھر اسے ٹھیک کرتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں کہ وہاں کرو جہاں میں کہہ رہی ہوں. یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پریپیئر کیے بغیر شادی میں جاتے ہیں اور پھر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ان کی طلاق ہوتی ہے اور سب کہتے ہیں یہ تو تھی ایسی, یہ شروع سے ایسی تھی. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ, تم شادی سے کسی وجہ سے برا اسے سمجھتی ہوگی. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ 3 بہنیں تھیں اس سے پہلے, اور جب چوتھی بہن پیدا ہوئی تو ابا یہی کہتے تھے کہ اس بار لڑکا نہ ہوا تو میں طلاق دے دوں گا. اور جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے, اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اور اس سے پہلے بھی وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو میری والدہ نے تنگ آ کر بھوک سے اور بیماری سے, کیونکہ 4 بچوں کے بعد وہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں, وہ اس طرح نہیں کر سکتی تھیں, کما نہیں سکتی تھی جیسے پہلے کرتی تھیں شوہر کے جانے کے بعد. انہوں نے اپنے والد کو بلایا, نانا آئے اور ہمیں لے گئے, اور ان کے میاں نے پیچھے سے طلاق بھیج دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک لڑکی اپنے بارے میں یہ باتیں سنتی ہوئی بڑی ہوئی ہے کہ میں اپنے ابا کی اولاد نہیں ہوں, اس کے خاندان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں. اب اس کے رشتے بھی آ رہے ہیں لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی میزریبل لائف دیکھی ہے, میں نے اپنے فادر کو دیکھا ہے, وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہمیں 1 روپیہ خرچ نہیں دیا. ہم سب بہنوں نے کام کر کے اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن اور اپنی شادیاں مکمل کیں, اور اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی, میں اپنی والدہ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, اور میں شادی کر کے اپنی والدہ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. ایک سوال ہے نا, ایک ویلڈ کویشچن ہے اس کے دماغ میں. وہ بری لڑکی نہیں ہے, وہ فیمنسٹ بھی نہیں ہے, وہ خدا نخواستہ لیزبین بھی نہیں ہے. شی از کلیئرلی سیئنگ کہ اس کو مردوں سے نفرت ہوئی ہے باپ کو دیکھ کر, اور لڑکی کی زندگی میں باپ ہی آئیڈیل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح مردوں کا ہوتا ہے کہ بیٹیاں باپ کو آئیڈیلائز کرتی ہیں. اس نے ایک پیٹرن دیکھا تھا اپنے باپ اور ماں کے ریلیشن شپ میں, وہ تیار نہیں تھی شادی کے لیے. ایسے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کے دل تک جھانکنے کی ضرورت ہے. اور جس دن ہم یہ کریں گے اور ہم معاشرے میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ عورت بمقابلہ مرد نہیں ہے, یہ نیک لوگ بمقابلہ بد لوگ ہیں, بری عورتیں بھی ہیں جو لڑکوں پہ ظلم کرتی ہیں, اور برے مرد بھی ہیں جو چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس دن ہم ان کے دماغ میں ایک ہیلدی سوچ ڈال سکیں گے. جیسے قرآن میں جو جن آیات کو سورہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, سچے مرد اور سچی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں, اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور مرد, اور روزہ دار مرد اور عورتیں, اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی مرد اور عورتیں, اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت اجر تیار کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو جنگ ہے وہ عورت بمقابلہ مرد نہیں ہے, برائی بمقابلہ نیکی ہے. بری عورتیں برے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں, اور اچھے مرد اچھی عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ولی کا لفظ استعمال کیا, دوست ہیں, مددگار ہیں. مومن مردوں اور عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں عورت یا مرد سے نفرت میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ وہ غلط پیٹرنز ہیں تعلقات کے جو وہ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. اگر ہمارے بڑے اپنی شادی شدہ زندگی میں فیئر اور آنیسٹ ہو کے اپنے مسئلے سلجھا لیں تو ہمارے چھوٹوں کا شادی پر سے جو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ واپس شادی کو ایک خوشگوار چیز سمجھنے لگیں گے. تو بعض اوقات مسئلے کی جڑ گہری ہوتی ہے. صرف ہم کچھ عورتوں کو برا بھلا کہہ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ پاک ہو گیا, طبیعت صاف کر دی اور اب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, بچوں کو سمجھنا پڑے گا. اچھا, ایک اور سوال جو لڑکیوں کے دماغ میں آتا ہے جیسے ہی وہ معاشرے میں جاتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز مردوں کے لیے حلال ہے, عورتوں کے لیے حرام ہے. بھائی سپورٹس کر سکتا ہے, بہن نہیں کر سکتی. یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے پردے کے نام پہ لڑکیوں کو سپورٹس سے روک دیا. حالانکہ اسلام کہتا ہے لڑکیاں بھی کھیلیں لیکن پردے میں کھیلیں. ہم نے ان کے لیے پردے میں کھیلنے کی جگہ پیدا نہیں کی, اور ہم نے اسٹیڈیم صرف لڑکوں کے لیے مخصوص کر دیے. اتنے بڑے بڑے اسٹیڈیم خالی پڑے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, کروڑوں کی بجلی کے بل دے رہے ہیں. کیوں نہیں 1 یا 2 دن لڑکیوں کے رکھ دیتے؟ کیوں نہیں وہاں پہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوتا؟ لڑکیوں کے پارکس اگر کہیں پہ بنے بھی ہیں تو ان پہ نشیوں کا قبضہ ہے. تو ہم جب لڑکیوں کو پردے میں سہولتیں نہیں دیتے تو وہ پردہ کیوں کریں؟ ان کو پتہ ہے پردہ کرتے ہی ان کی گیمز بند ہو جائیں گی, پردہ کرتے ہی وہ ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکیں گی.
طرح طرح کی پابندیاں ہیں جو اسلام نے نہیں لگائیں. حلال فار مین اور حرام فار ویمن کا ایک اور وجہ یہ ہے کہ بھائی سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے لیے حلال ہے اور ہر چیز بہن کے لیے حرام ہے اور وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہے. تو ہمیں لڑکوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. جیسے کچھ بچے ہیں جو اپنی والدہ کو لپسٹک نہیں لگانے دیتے. والدہ نے ایک عمر گزاری ہے سنگل موم, تو وہ ماں کو لپسٹک نہیں لگانے دیتے. بھئی انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے, اگر وہ اچھے سے تیار ہو کے کہیں جا رہی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. لیکن نہیں, انہوں نے ماں کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی پابندی لگا دی ہے. ماں خوشبو نہیں لگا سکتی, ماں لپسٹک نہیں لگا سکتی. تو یہ والی چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو شریعت نے قید نہیں لگائی, وہ آپ لڑکیوں پہ قید نہ لگائیں. اور کون سی مثالیں ہیں کہ شریعت منع نہیں کرتی لیکن لوگ منع کرتے. لڑکیوں کی تعلیم شریعت نے منع نہیں کی, شریعت انکریج کرتی ہے کہ تعلیم حاصل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کا ایک دن مقرر کیا, ایک خاص جگہ پر وہ اکٹھی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھتی تھیں, سوال کرتی تھیں, اور وہ خطبہ جمعہ دیتے تھے, پھر عورتوں کی طرف آ کے خطبہ دیتے تھے اور ان کو بھی کچھ چیزیں سمجھاتے تھے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پہ ہی پابندی لگائی ہے. ایک آیت کو پکڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے اور اپنے گھر کی بڑی سے بڑی خاتون کو چپ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم گھر بیٹھو, وقرن فی بیوتکن, آپ گھر بیٹھیں. اسی آیت کی تفسیر دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ عورت جا سکتی ہے بازار اپنی ضرورت کے لیے, عورت جا سکتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, عورت جا سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس, عورت جا سکتی ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے, کسی مریض کی عیادت کرنے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مذہبی طبقہ ہے جو باہر لڑکیوں کو چھیڑتا ہے, اور جب ان سے مڑ کر کہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تم لڑکیوں کو تنگ کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اچھی لڑکیاں ہوتی تو گھر بیٹھتی. کیا یہ مذہبی لوگوں کی سوچ نہیں ہے؟ وہ بھی ہم جیسے مذہبی ہیں, ہم نے ہی ان کی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے ان لڑکوں کو بتانا ہے کہ آپ کی مائیں بھی آپ کے گھر سے نکلتی ہیں جب ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. اچھی لڑکیاں ہی اسکول جاتی ہیں, بری لڑکیاں تو اسکول جاتی ہی نہیں, کیونکہ ان کو علم حاصل کرنے کی لگن نہیں ہوتی. ان پہ خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ تو پڑھتی ہی نہیں ہے. پڑھتی تو وہ لڑکی ہے جو راتیں جاگ جاگ کر علم کے لیے محنت کر سکتی ہے. سپورٹس وہ لڑکی کرتی ہے جسے بری عادتیں نہیں ہوتی. آج کل لڑکیوں کو کیوں بری عادتیں پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ سپورٹس کی جگہ نہیں ہے, نہ گھروں میں, نہ اسکول میں, نہ کہیں ہم نے دی ہے. تو جوان جسم ایکسرسائز نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بری عادتیں پڑیں گی نا. ہمارے تو لڑکے نشوں پہ لگ گئے ہیں اور ہم لوگ ان کو سپورٹس کی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں دے رہے. تو لڑکیوں کے لیے انڈور سپورٹس کی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو مردوں کے لیے بھی حرام ہیں اور عورتوں کے لیے بھی, ان سے ہم سب کو بچنا ہے. مثال کے طور پر بھائی گانے سنتا ہے تو وہ ہم نے نہیں سننے. لڑکیاں کہتی ہیں بھائی کی فرینڈز ہیں, فون پہ وہ باتیں کرتا ہے, میں کیوں نہ کروں. تو آپ نے اس ٹائم کیا کرنا ہے, آپ نے وہ آیت یاد کرنی ہے کہ مومن لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں, برائیوں میں بھائی سے مقابلہ نہیں کرنا, نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے. بھائی مسجد جاتا ہے, اس کو زیادہ اجر مل رہا ہے کیونکہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے, آپ 2 نفل کا اضافہ کر لیں. آپ کہیں اللہ وہ مسجد جاتا ہے, اس کو ہر قدم پہ ثواب مل رہا ہے, تو میں نے گھر میں نماز میں 2 نفل پڑھنے اور ساتھ میں تھوڑا قرآن بھی پڑھنا ہے, میرا اجر زیادہ ہو جائے. بھائی والدین کو کما کر دے رہا ہے, اس کا اجر زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ نے خدمت کر کے اجر زیادہ کرنا, آپ نے نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے. اس میں مقابلہ نہیں کرنا کہ بھائی کی اتنی گرل فرینڈز ہیں تو میرے بھی اتنے بوائے فرینڈز ہونے چاہیے. نہیں, مسلمان لڑکی ایسی بات نہیں کرتی. تو اگر کسی کا بھائی غلط ہے, اس نے اپنا سوال کا جواب دینا ہے, اور آپ نے بھائی کے لیے پورے دل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی نیک کر دے. ہمارے والدین نے ہمیں ہمیشہ نیکی کی عادت ڈالی تھی, ہمارے میں سے کوئی غلط راستے پہ نہ چلے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام میں. سب سے پہلے جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک مذہبی لڑکی ہے, پردہ کیا ہوا ہے تو روتی ہوگی. آپ سب زیادہ تر لوگ پردہ کرتے ہیں تو آپ کو یہی مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے, یہی پرسیپشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر پردے والی عورت کو دیکھیں تو کیسے لوگ سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوگی. اچھا, اور فیملی پریشر, میاں بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے, میں ایک جگہ جاب کرتی تھی اور میں نے اوپن ایئر میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, تو میرے ساتھ ایک رشین لڑکی تھی اور وہ میرے ساتھ ڈیوٹی کر رہی تھی. اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن وہ بالکل, اس نے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت میاں آس پاس نہیں تھا. تو میں نے کولر سے پانی لیا اور نقاب کے نیچے سے ہی, تو وہ مجھے کہنے لگی میری بات سنو, تمہارا میاں کیا بہت سخت ہے. اور میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میرے جیسی ٹیڑھی پسلی سے کوئی زبردستی کام کرایا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر تمہارے ابا سخت ہوں گے. میں نے کہا بالکل بھی نہیں, میرے ابا ملک میں ہی نہیں تھے جب میں نے حجاب کرنا شروع کیا تھا. میری اماں مجھے عبایا نہیں دیتی تھی, میں نے کسی سے لے کے عبایا پہن لیا تھا.
تو شی واز امپریسڈ. اس نے کہا کہ مجھے تو میرے میاں نے پہلے میری خوبصورتی کی وجہ سے پسند کیا, اب کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ کیوں کھڑی تھی, تم اتنی بڑی چادر لے کر نکلو. اور وہ ویسے ایتھلیٹ کے لباس میں ہوتی تھی اور اتنی بڑی چادر لے لیتی تھی جب میاں آتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں مذہبی لڑکی, اس کا میاں سخت ہوگا, اس کے ابا بڑے ڈانٹے ہوں گے, اس کے بھائی اس کو ضرور منع کرتے ہوں گے, تبھی یہ اس طریقے سے پہنتی ہے. لیکن جب ہم ریئل لائف میں لڑکیوں سے ملتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے تو اپنی فل مرضی سے پردہ کیا ہے, تو پھر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی کیسے ایسے کر سکتی ہے. ایک اور چیز جو ریلیجس عورت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ وہ یہ کہ پریکٹسنگ عورتیں ہر طرح کی انجوائمنٹ کرتی ہیں. آپ اچھے سے بال بنا کے حجاب کرتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ بستر سے نکلتے ہی حجاب پہن لیتے ہیں. آپ ابھی یہ حجاب اتروا کر دیکھیں, اندر سے اتنی پیاری پیاری لڑکیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب والی لڑکی تو اپنی باڈی سے نفرت کرتی ہے, اس لیے وہ اسے چھپا چھپا کے رکھتی ہے. ہم لوگ اپنی باڈی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ دیکھیں جو اس کو جن کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ لوگ جو شو آف کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سکن دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں سیلف اسٹیم ان کی خراب ہوتی ہے. وہ دکھا کے سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ دکھائیں گے نہیں وہ کتنے حسین ہیں, وہ پروو نہیں ہوگا کہ وہ خوبصورت ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سب پریکٹسنگ خواتین ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, اور آپ سب نے اچھے طریقے سے پردہ کیا ہوا ہے, اور آپ سب اپنی اپنی زندگیوں میں جس طریقے سے انجوائمنٹ اللہ نے حلال کیا اس طرح کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈانس کر کے ناچ گا کر شیطان کے طریقے سے انجوائمنٹ کریں, ہم مسلمانوں کے طریقے سے انجوائمنٹ کرتے ہیں. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ عورتیں شاید اسلام میں کوئی انفیریئر ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ مذہبی ہوں گی یہ ماننا پڑے گا کہ مرد آپ کے حاکم ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں حقوق میں, انسانی حقوق کے اعتبار سے, لیکن ان کے یہ حق بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے دو بہن بھائی ہوتے تو برابر ہیں, لیکن وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت سب کو بیسک ہیومن رائٹ دیے ہیں. اس میں سے سب سے پہلا رائٹ جو عورت کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی محفوظ ہو. عورت جب وہ بچی ہے تب بھی اس کی زندگی محفوظ ہو. اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت ختم کی. اس کا مطلب ہے اسلام میں مرد اور عورت سب کو جینے کا برابر حق ہے. اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام میں بچوں کو بھی جینے کا حق ہے. یہ جو کچھ عورتیں زیادہ حق مانگنے کے نام پہ اپنے بچے کو ابورٹ کرنے کا حق مانگ رہی ہیں, میرا جسم میری مرضی کے نام پہ, یہ نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک بچے کے حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. جو بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا, باپ اور ماں چاہتے ہوئے بھی اس کو ابورٹ نہیں کر سکتے, اللہ نے حرام کیا ہے. تو آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے لیے لڑ بھی نہیں سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے تب آپ کے لیے آپ کا حق محفوظ کر دیا کہ کوئی آپ کی جان نہیں لے سکتا. اس میں یہ بھی نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے تک کی روح نہیں لی. ابھی یہ آگے آئے گا ابارشن والا, تو میں اس پہ بات کروں گی انشاءاللہ. اچھا, فیتھ, ایمان کے معاملے میں عورت اور مرد برابر ہیں. کبھی کوئی اسلام کی کوئی آیت نہیں کہتی کہ مردوں کا روزہ عورتوں کے روزے سے افضل ہے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے, بڑے مزے کی بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ عورتوں کا روزہ کم تر ہے کیونکہ وہ کھانا خود پکاتی ہیں, سارا دن خوشبو سونگتی ہیں, ان کی تو بھوک ہی مر جاتی ہے. اچھا, لیکن اسلام میں کوئی بھی ایسا نہیں کہتا, اور ابھی ہم اس کے بارے میں آیت پڑھیں گے. انٹلیکٹ, عورتوں کی عقل کی حفاظت کا انتظام اسلام نے کیا ہے, اس لیے آپ کے لیے بھی الکوہل حرام ہے اور مردوں کے لیے بھی. ہم نے پیچھے کہا تھا کہ حرام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں. الکوہل تو بڑا مزے کا لگتا ہے, جو لوگ پیتے ہیں انہیں بڑا شراب مزے کی لگتی ہے, وہ کیوں حرام ہے؟ عورت اور مرد دونوں کے لیے حرام ہے. دنیا میں اس ٹائم لوگ اتنے ٹریفک ایکسیڈنٹ سے نہیں مر رہے, اتنے کسی بیماری سے نہیں مر رہے جتنے شراب کی وجہ سے مر رہے ہیں. شراب ہی ٹریفک ایکسیڈنٹس کے پیچھے ہوتی ہے, شراب ہی جھگڑوں کے پیچھے ہوتی ہے, جس میں لوگ ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نشے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل کی حفاظت کے لیے اس کو تعلیم دینے کا بھی حکم دیا ہے. مرد جو ہمارے حاکم ہیں, جس کا آگے ذکر آئے گا کہ قوام کیا ہوتا ہے, مردوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو خرچ دینا ہے. ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تعلیم دلانی ہے. اگر کوئی باپ, کوئی بھائی, کوئی شوہر یا کوئی بیٹا اپنی رشتہ دار خواتین کو تعلیم نہیں دلاتا دین کی, تو پہلا گناہ گار وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل کی حفاظت کی ہے اور مرد کی بھی. لینیج, نسب کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے, اور اسی لیے عدت میں عدت کا گزارنے کا ٹائم پیریڈ ہے تاکہ نسب خلط ملط نہ ہو, نہ بیٹیوں کا نہ بیٹوں کا. اور اسی طرح سے عورتوں کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنی فیملی شروع کریں.
کوئی ان کو اس حق سے نہیں روک سکتا. اگر کوئی ولی اقوام عورتوں کی شادی نہیں کرتا ٹائم پر اور ان کو اس حق سے محروم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہے. وہ ولی چھوڑ دو اور اگلے ولی کو لے کر اس کے ذریعے شادی کرو. تو یہ حق ہے عورتوں کے پاس. اس کے بعد پراپرٹی. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے. جو پیسہ وہ کمائے گی وہ اس کا ہوگا, جو پیسہ اسے حق مہر میں ملے گا وہ اس کا ہوگا, جو جہیز اس کے ماں باپ نے دیا ہے وہ اس کا ہے, کیونکہ جہیز کیا ہے اصل میں ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ. تو ساس وہ اٹھا کے اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی آگے, وہ اس کی ملکیت ہے. عورت ملکیت رکھ سکتی ہے اسلام میں, ہر طرح کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد اس کی ہو سکتی ہے. تو عورت کے پاس پراپرٹی اون کرنے کے رائٹس ہیں. اب آپ نے ایک بات سنی ہوگی, بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام پیٹریارکل اسلامک سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہے, یعنی یہاں پہ مرد چونکہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے یہ وہی جاہلیت کے زمانے کی سوسائٹی ہے جس میں مرد ہی ہر چیز کا سربراہ ہوتا تھا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹریارکل سوسائٹی میں عورتیں مرد کی ملکیت ہوتی تھیں. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے, وہ اپنی زندگی کی مالک ہے, وہ اپنے ایمان کے اوپر اس کا حساب ہوگا. وہ مرد کا کوئی ضمیمہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چلتی جائے, اور ابھی ہم آگے اس پہ بات بھی کریں گے. تو اسلام کا سٹیٹس جو عورت کے بارے میں, اسلام کا جو عورت کے بارے میں موقف ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے بھی اتنے ہی حق ہیں جتنے ان پر فرض ہیں, یعنی جتنے حق مردوں کے ہیں اتنے ہی حق عورتوں کے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اچھے طریقے سے ان کے حق اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی دھکا دے کر اور اسے کہا شکر ہے جان چھوٹی, اس کے بعد اس کے ساتھ سسرال میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں. نہیں, ان کا وہ حق جو ہے وہ معروف طریقے سے ادا کرنا ہے, اچھے طریقے سے. اور بیٹیوں کے حق اچھے طریقے سے ادا کرنے والوں کی زندگی میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہاں مردوں کا ان پر ایک حق, ایک گریڈ زیادہ ہے کیونکہ وہ ان کے حاکم ہیں سوشل ڈیوٹیز میں. ریلیجن میں نہیں کہہ رہے کہ آدمی کہے کہ تم نے 4 نمازیں پڑھنی ہیں 5ویں نہیں پڑھنی, نہیں, صرف سوشل ڈیوٹیز میں مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے. یعنی مرد یہ دیکھے گا کہ ہمارے فیملی میں ہمارے گھر میں کون لوگ آئیں گے, وہ کہہ سکتا ہے, یہ سوشل ڈیوٹی ہے نا اس کی. تو وہ اگر سمجھتا ہے کہ میری فیملی کے لیے کچھ لوگ نقصان دہ ہیں, پوری نیک نیتی سے سمجھتا ہے, وہ گھر میں روک سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر ہمارے فیملی کی سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ فیصلہ کر سکتا ہے. یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مشورہ کرے, اچھا سمجھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اپنی ازواج سے مشورہ کر کے بڑے فیصلے کیے. ایک اور چیز جو لوگ نہیں سمجھتے قوام کے بارے میں, مذہبی لحاظ سے آپ کا کوئی قوام نہیں ہے. یعنی آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے اوپر حج فرض بھی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں تم نہیں کرو گی, یا تم پہ نماز فرض ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں پڑھو گی. کوئی نہیں کر سکتا. مرد اس معاملے میں آپ کا قوام نہیں ہے. اچھا, اور اس معاملے میں عورتوں اور مردوں کے نیک عمل جو ہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری اور ان کا انہیں پورا پورا ریوارڈ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہاں اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, لیکن وہ ایمان کی حالت میں یہ عمل کرے گا, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ان کو پورا پورا اجر ملے گا. عورت کو اس کی نمازوں کا اجر ملے گا, مرد کو اس کی نمازوں کا اجر ملے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق, ریلیجس حقوق اپنے اپنے اور ان کی ڈیوٹیز بھی اپنی اپنی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اور وہ ایمان کی حالت میں یہ نیک عمل کرے, ہم اسے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی دیں گے, اور ہم ان کو بہترین اجر دیں گے اس کی وجہ سے جو انہوں نے نیک عمل کیے. اس میں عورت اور مرد دونوں کا واضح لفظوں میں ذکر ہے. تو یہ کوئی نہ کہے کہ مردوں کا دین زیادہ بہتر ہوتا ہے, یا ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ناقصات الدین, کیونکہ وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کچھ جگہوں پر تمہیں اپنے عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, تکبر کی بجائے اپنے دین پر. اور وہ جگہ ہیں کہ جب تم اسپیشل ڈیز میں تم نماز نہیں پڑھتی, روزے نہیں رکھتی, تو وہاں تمہارا اجر مردوں سے کم ہو جاتا ہے. تو وہ عاجزی کے لیے ہے. اگر کبھی کوئی ایک بات ماں جو ہے وہ بیٹے کو کہتی ہے اور ایک بات بیٹی کو کہتی ہے تو ہم اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. ورنہ
سب دونوں اس چیز میں برابر ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ماں اور باپ اس نے کہا کہ کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بار ماں اور اس کے بعد 1 بار کہا باپ. اس کا مطلب ہے کہ ماں کے ایموشنز کا خیال رکھا. اب اگر کوئی کہے کہ عورت کمتر ہے تو یہاں پر عورت برتر ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ باپ کیا کرتا ہے, وہ بیچارہ 18 گھنٹے باہر کام کر کے آتا ہے اور اسے گھر میں کوئی چند گھنٹے نصیب ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں کا حسن سلوک کرنے کا حکم زیادہ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر عورت ایک اسپیشل جگہ پر آ کر عورت کا حق زیادہ مقدم ہے. تو کہیں پر اگر مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے تو وہاں عورتوں کا بھی ایک درجہ زیادہ ہے. ہم صرف اپنے آپ کو, اپنی فیمنینٹی کو امبریس نہیں کر رہے, ہم اپنی نسوانیت پہ فخر نہیں کر رہے, ہم خوش نہیں ہو رہے. اس وجہ سے ہم انہیلدی کمپیریزن کر کر کے مردوں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں. اچھا, اب یہ قوام کیا ہوتا ہے, ذرا اس کو سمجھ لیں. قوام یہ ہے کہ پیچھے ہم نے کہا کہ للرجال علیہن درجہ, سوشل ڈیوٹیز میں آدمی آپ کا نگران ہے, وہ دیکھے گا کہ کن مردوں سے آپ کو ملنا ہے. اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں اور اس کی آیت کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدمیوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے اور یہ درجہ ذمہ داری کا ہے. قوام کو ہم سمجھتے ہیں مزے ہیں, وہ کہے گا چائے بنا دو, وہ کہے گا پانی لا دو, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. قوام کا مطلب ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے, والد نہیں ہے اب اسے بہنوں کا خرچ دینا پڑے گا. آپ کی شادی ہوئی, آپ مزے سے ہاتھ جھلاتی ہوئی چلی گئی, آپ کو کوئی فکر ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, آپ نے کسی پہ خرچ ہی نہیں کرنا. قوام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے, والدہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان پہ بھی خرچ کرنا ہے, بہنیں یتیم ہو گئی ہیں تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. قوام کا مطلب ہے بیٹھے بٹھائے ذمہ داری. یہ بات میں مانتی ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ذمہ داری اٹھاتے نہیں ہیں اپنی, کچھ مرد ہیں جو ذمہ داری نہیں اٹھاتے, لیکن جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ چھوٹی ذمہ داری اٹھاتے ہیں؟ یہ ہے قوام. چاہے یا نہ چاہے, تنخواہ بڑھے یا نہ بڑھے, اس کے پاس کچھ لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے, اس کو خرچ کرنا ہے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ میں سے جو لڑکیاں کام کرتی ہیں اور جو پے لیتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ فائنینشیل وریز کیا ہوتی ہیں. آپ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اگر آپ خود کمانے اور اپنا بجٹ بنانے کا کام کرتے ہو. اچھا, اب دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرد عورتوں کے قوام ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر یہ درجہ دیا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک کامن مسکنسیپشن ہے, عورتیں کہتی ہیں چونکہ اب میں خود کماتی ہوں, میں میاں سے تھوڑی لیتی ہوں, میں تو اس کی ایک پائی بھی نہیں لیتی, تو اب تو وہ میرا قوام نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرد کا قوام اس وجہ سے ہے کہ وہ مرد ہے اور آپ کا ولی ہے. سارے مرد خاندان کے آپ کے قوام نہیں ہوتے. مرد کے قوام ہونے کا مطلب ہے جو اس ٹائم آپ کا ایکٹنگ ولی ہے وہ آپ کا قوام ہے. میرے بھائی اس ٹائم ہیں, پہلے میرے فادر تھے, اب میرے بھائی ہیں, میں ان سے پوچھ کر یہاں آئی ہوں, ان کی اجازت سے, انہیں پتہ ہے کہ میں کس جگہ پہ ہوں, میں کتنے بجے تک یہاں آؤں گی. تو یہ ہے قوام. جو آپ کی اس وقت ذمہ داری اٹھا رہا ہے وہ آپ کا قوام ہے. لیکن ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ لڑکیاں اس قدر ہم نے ان کو دبو اور خاموش بنا دیا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, ہم لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں بولتی نہیں ہیں. یونیورسٹی میں گارڈ لڑکیوں کے اوپر چلا رہا ہے اور لڑکی وہاں پہ فریز ہوئی کھڑی ہے, وہ نہ ہل رہی ہے نہ بول رہی ہے کہ بھائی کیوں چیخ رہے ہو میرے اوپر. آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو آپ اتنا تو کہتے ہیں کہ بس آواز نیچی رکھو. وہ تو میرا قوام نہیں ہے نا. لیکن لڑکیاں چونکہ ان کو اتنا دبا دیا گیا ہے, بعض جگہوں پہ اتنا چپ کرا دیا گیا ہے, وہ وہاں فریز ہیں. میں نے جا کے پوچھا کہ بھائی تم اس کے اوپر کیوں چلا رہے ہو, لڑکی کے اوپر چلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس کو ایک دم خیال آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ لڑکی وہیں پہ فریز کھڑی ہے. اس طرح کی ہم نے غلط انٹرپریٹیشن کر کے آیات کی بعض اوقات بچیوں کو ڈرا کر رکھتی ہے, اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی ہر آدمی سے ڈر رہی ہوتی ہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. اپنی بیٹیوں کو نو کہنا سکھائیں, اپنی بیٹیوں کو کیوں کہنا سکھائیں, ان کو بتائیں کہ محرم نا محرم کون ہوتا ہے, اور کسی نا محرم کی ہمت نہیں ہو کہ وہ آپ کی بیٹی کے اوپر چلائے. کسی نا محرم کی ہمت نہیں ہو کہ وہ آپ کی بیٹی کو کہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, کسی کو نہیں بتانا. ماؤں کی اس غلط تربیت کی وجہ سے کتنی بیٹیاں عذابوں سے گزرتی ہیں اور وہ گھر آ کے نہیں بتاتی. تو ہر مرد آپ کا قوام نہیں ہے. دوسری بات, اگر آپ نے میاں سے خرچ نہیں لیا اس کے مطلب نہیں وہ قوام نہیں رہا. اگر وہ خرچ نہیں دیتا اور آپ اس کی اس عادت سے تنگ ہیں تو اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ طلاق لے کر الگ ہو جائیں یا فسخ کرا کے الگ ہو جائیں اگر وہ خرچ نہیں دیتا. فسخ کے اسباب میں سے یہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ رہنا قبول کرتی ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتی تم میرے قوام نہیں ہو, میں جدھر جاؤں گی بغیر اجازت کے. نہیں, اسٹل آپ کو اس کی اجازت لینی ہوگی.
یہ لڑکیاں بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں. گھر کے اندر آپ جنگ چھیڑ کر نہیں بیٹھ سکتے. نفقے والے معاملے پہ آپ نے سمجھوتا کیا ہے, اس نے تو نہیں کہا کہ تم خود اپنی تنخواہ خرچ کرو. وہ جو تھوڑی بہت دے رہا تھا وہ بھی روک دیتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا ہے نا یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, گھر میں جنگ نہیں چھیڑنی. یا تو اس گھر سے باہر نکل آنا ہے اگر وہ کام ہی نہیں کر رہا, اور یا اگر وہاں آپ نے رہنا ہے اور اپنے خرچ پہ آپ رہ رہی ہیں تو پھر بھی وہ آپ کا قوام ہے, وہ اس بات کو کنٹرول کرے گا کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے, آپ کہاں جاتی ہیں, اجازت لے کر جائیں. لیکن اگر وہ شک کر رہا ہے اور دوسری چیزیں, اس صورت میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسا کریں. البتہ اگر وہ نارمل ہے اور صرف کمانے کے لائق نہیں ہے, جیسے کچھ مرد ہوتے ہیں انہیں کمانا آتا ہی نہیں, وہ بیچارے جابس کرتے ہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کو اپنے باس سے بات نہیں کرنی آتی ہوتی. اس صورت میں آپ اس کے ساتھ رہیں گی لیکن آپ اس کو قوام مانیں گی اور وہ سب حق دیں گی جو ایک شوہر کے ہوتے ہیں. اچھا, اب دو باتیں اللہ نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی مردوں کو ایک درجہ دیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ہیڈ ہوں گے, اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ اپنے گھروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو تنگ نہیں کرتے اگر وہ اطاعت گزار ہوں. تو مردوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک بیویوں کو تنگ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں, یہ بات سچ ہے کہ تم لوگوں کے کچھ حقوق ہیں اپنی بیویوں پر, لیکن ان بیویوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں. تو ان کے حق تم نے ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں وہ تمہارے پاس, اور اس کے اجازت کے ساتھ تم نے ان کو بیویاں بنایا ہے. اس لیے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ مہربان رہو, وہ تمہاری شریک حیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ برابر ہوتا ہے نا شریک, وہ کہہ رہے ہیں شریک حیات ہیں, وہ تمہاری رفیق حیات ہیں. تو ان کے ساتھ تم اچھے طریقے سے ان کے حق ادا کرو, کھلانے پلانے اور کپڑا پہنانے کا, یعنی نفقہ دو, اور اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرو. اینڈ اٹ از یور رائٹ. ہاں, اب تمہارا یہ حق ہے کہ جن لوگوں کو تم اپنے گھر آنا پسند نہ کرو وہ ان کو اپنے گھر نہ آنے دیں, اور یہ کہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں. تو اگر آپ خود خرچ بھی کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جس سے چاہیں گی باتیں کریں گی, جس سے چاہیں گی فون پہ رات دیر دیر تک باتیں کریں گی, اور آپ میاں کو جلائیں گی کہ میرے اتنے مردوں سے رابطے ہیں اور میں تو اتنی بڑی بزنس ڈیلز کرتی ہوں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زیادہ مہربانی کی نصیحت کی, اور آخر میں عورتوں کو دو باتیں کہی ہیں کہ شوہروں کا کیا حق مانو, ان کی رسپیکٹ کرو, ان کی بات مانو. اصل میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں, عورتوں کو مہربانی چاہیے ہوتی ہے, مردوں کو عزت چاہیے ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی جو ہے کیا وہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اسلامک سسٹم میں عورت کو پراپرٹی کا بھی حق ہے, عورت کی جان بھی محفوظ ہے, کوئی اس کو خرید نہیں سکتا, کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا. عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کو حق مہر ملتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ پیٹریارکل سوسائٹی میں عورتیں ملکیت ہوتی تھیں, ان کو بیچا جاتا تھا. ایک مرد بیک وقت کئی شادیاں کر سکتا تھا, اور اس کی 200 بیویاں بھی ہو سکتی تھیں, جو ظاہر ہے کہ اکیلی رہتی تھیں, اس کے مزے ہوتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عورتیں صرف 4 شادیوں تک محدود کر دیا, اور مردوں کو 4 سے زیادہ بیویاں وہ ایٹ اے ٹائم نہیں رکھ سکتے. وہ ایک بیوی کو زیادہ توجہ, دوسری بیوی کو کم توجہ نہیں دے سکتے. تو یہ پیٹریارکل سوسائٹی نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا معاشرہ پدر سری معاشرہ ہے یا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی میل ڈومیننس ہے تو وہ ہمارے یہاں ہے, وہ ہمارے کلچر میں ہے, ہماری سوچوں میں ہے, لیکن اسلام میں وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو دیکھیں. آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے ولی کا تعارف ہوتی ہے, وہ اپنے باپ کا تعارف ہوتی ہے, وہ اپنے شوہر کا تعارف ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھیں, وہ جنگوں کے دوران بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں, وہ اپنے ٹریڈ خود کر رہی ہیں. نہ صرف حضرت خدیجہ بلکہ حضرت عائشہ نے اپنا غلام خود خریدا, خود آزاد کیا. وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی تھی, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کروڑوں کی پجیرو آج کل خرید لیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے فیصلے کرتی تھیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طلاقیں ہوئیں, لیکن حضرت خدیجہ نے کبھی نہیں کہا ہائے میری بیٹیاں طلاق لے کر آ گئیں, کیونکہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا. نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ان کو طلاق ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تو اپنے شوہر سے ان کی جدائی ہوگی جن سے وہ بے حد محبت کرتی تھیں. انہوں نے ان کے بعد کبھی شادی نہیں کی, یہاں تک کہ انہوں نے کئی سال بعد آ کر اسلام قبول کیا. وہ حضرت زینب کے گھر میں آئے, انہوں نے پناہ مانگی, حضرت زینب نے رات میں ان کو پناہ دی.
صبح جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے تھے تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ میں زینب ہوں، رسول اللہ کی بیٹی، میں زینب بنت محمد ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کو، سابقہ شوہر کا نام لے کر کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کیا تم نے وہ سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو میری بیٹی نے پناہ دی میں نے اسے پناہ دی، لیکن حضرت زینب کو الگ لے جا کر کہنے لگے کہ وہ کافر ہے اس لیے وہ تمہارے اور اس کا ازدواجی تعلق نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو۔ اور حضرت زینب بھی وہ بیٹی تھی جو اتنی محبت کے باوجود شرعی حدود کا خیال کرنے والی تھیں، انہیں اپنے گھر میں پناہ دی کیونکہ وہ ان کے بچوں کے باپ تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بیٹی کو جب آپ تربیت دیتے ہیں، اس کی پسندیدہ مرد اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کا اس نے سالوں انتظار کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنے دین کی خاطر اس شوہر کو چھوڑ دیتی ہے جو اس کے بچوں کا باپ ہے، اور چپکے سے ہجرت کر جاتی ہے۔ سسرال ہجرت نہیں کرنے دے رہا، چپکے سے رات کے اندھیرے میں ہجرت کرتی ہیں۔ اسلام کی خاطر بیٹیاں ایسے قربانیاں دیتی ہیں جب ان کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن جب ہم بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے، پھر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ فیس بک پر کسی بھی رینڈم آدمی سے دوستی کر لیتی ہیں، تو وہ ہماری تربیت کی غلطی ہے نا۔ ورنہ تو رات کے اندھیرے میں اپنے محبوب شوہر کو، سابقہ شوہر کو دیکھ کر بھی ان کا ایمان بالکل نہیں ہلتا، وہ صرف ان کو پناہ دیتی ہیں۔ تو آپ اس سے یہ سمجھیں کہ اسلامک سوسائٹی میں جب بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو اسلام نے کہا ہے، تو بیٹیاں بھی وہی بیٹیاں بنیں گی جو اسلام کی صدر اول کی بیٹیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیٹیوں کی ذمہ داری جس کو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بننے والی ہیں۔ میں نے ماں کی تصویر لگائی ہے کیونکہ مائیں بیٹیوں کے حق میں بڑی سخت ہو گئی ہیں، باپ اتنے سخت نہیں ہیں۔ مائیں کہتی ہیں میں یہاں سختی کروں گی تو یہ سسرال میں چلے گی، کبھی اس سے میٹھے بول بھی بول لیں، کیا پتہ اس نے آگے کتنے کڑوے سننے ہیں۔ تو جب تک یہ بیٹیاں پاس ہیں، یہ چند دن کی مہمان ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان سے پیار کریں، ان کو یہ نہ کہے کہ تمہاری شکل پھپھو پہ چلی گئی ہے، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ آپ ان کو کہیں میری بیٹی کتنی پیاری ہے، میری بیٹی شہزادی ہے، تو ان کو سپوائل نہ کریں، لیکن ان کو میٹھے بول بولیں۔ جب ماں باپ کی طرف سے میٹھے بول نہیں ملتے، پھر لڑکیوں کو کوئی واٹس ایپ پہ مل جاتا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اور وہ فلیٹ ہو جاتی ہیں۔ جو لڑکی اپنے باپ کے محبت سے بھرا ہوتا ہے نا اس کا دل، وہ کبھی غلط مردوں کی طرف نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں ہوں گے، یعنی ہم اتنے قریب ہوں گے جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کے ایک چانس ہیں آپ کی بیٹیاں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کسی کی ماں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اب آپ یہ بدل سکتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ یہ مت سوچیں میری امی نے یہ کیا، آپ یہ سوچیں میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ فائنینشیل رائٹس کے بارے میں نے پہلے ہی بات کر دی کہ عورت پراپرٹی اون بھی کر سکتی ہے، حق مہر اس کا ہوتا ہے، حق مہر اور سلامیاں ساس کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم عورتیں ایک دوسرے کے رائٹس پامال کرتی ہیں۔ جہیز اس کو اس کے والدین نے دیا، جہیز اسلامی ہے یا نہیں اس کی بحث سے قطع نظر، اس کے پیرنٹس نے جب اس کو تحفہ دیا ہے تو ملکیت اس کی ہو گئی ہے، اب ساس کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ طریقہ، یہ ہم اپنے فائنینشیل رائٹس عورتیں ایک دوسرے کے تباہ کر رہی ہیں اس طریقے سے۔ میرٹل رائٹس میں ایک چیز بہت جو امپورٹنٹ ہے کہ آج کل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں زبردستی کی شادی جو ہے وہ تو بڑی ضروری ہے، لڑکیوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں، اس لیے ہم ہی زبردستی شادی کر دیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ زبردستی شادی نہیں ہو سکتی، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے کم تر بندے سے شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکیوں کو ان کے کفو سے ان کی شادی کریں، ان کو کم تر سے شادی پہ مجبور نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے والد نے اپنے بھتیجے سے اس لیے شادی کی ہے کہ اس کا بھتیجا نکما ہے اور وہ اس کا سوشل سٹیٹس بڑھانے کے لیے میرا اس سے نکاح کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو اس نکاح کو فسخ کر دو، چاہو تو اس کو باقی رکھو۔ وہ کہنے لگی کہ میں صرف لڑکیوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کو یہ حق ہے، لیکن میں اپنے باپ کے نکاح کو قبول کرتی ہوں، اس کے کیے ہوئے نکاح کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے دور میں اگر کوئی بیٹی چلی جائے کورٹ میں کہ میری زبردستی شادی ہوئی تھی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ جہنم چھوڑ کے آتے ہیں تمہیں۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، آپ ان کے حق ان کو ادا کر دیں۔ اچھا، شادی کے مسئلے پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کرنی ہے نہیں کرنی، اور اس پہ بحث ہوتی ہے۔ جو چھوٹی عمر میں کہہ رہی ہے اس نے کرنی ہے، اس کی کر دیں، جو کہہ رہی ہے میں نے پڑھنا ہے اس کو پڑھنے دیں۔
زبردستی کی کیا بات ہے؟ اچھا، چائلڈ میرج ان اسلام کے بارے میں ایک بات بہت ہے کہ لڑکیوں کی شاید صرف ہوتی ہے، نہیں، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی چائلڈ میرج ہوتی ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ بلوغت کے وقت رخصتی ہوگی، رخصتی پہلے نہیں ہوگی. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تھا بچپن میں 6 سال کی عمر میں، لیکن رخصتی ہوئی جب وہ بالغ ہو گئیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے نکاح بچپن میں عتبہ کے بیٹوں سے ہوئے تھے، لیکن پھر بعد میں جب انہوں نے طلاقیں دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بعد میں حضرت عثمان سے کیں اور لوگوں سے کی. تو چائلڈ میرج کو پیڈوفیلیا کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ چائلڈ میرج سے ایک انسان دوسرے خاندان سے باقاعدہ لیگلی جڑتا ہے، اس کے رائٹس ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. پیڈوفیلیا میں کوئی شادی نہیں کرتا، اور پیڈوفیلیا میں کوئی بچہ خوشی خوشی شامل بھی نہیں ہوتا، وہ کانٹریکٹ کی ایک پارٹی بھی نہیں ہوتا. چائلڈ میرج میں بچے کا حق ہے، لڑکے یا لڑکی کی اگر بچپن میں نکاح ہوا تھا، وہ دونوں بالغ ہوں گے تو ان کو حق ملے گا کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو باقی رکھیں، چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دیں. لیکن پیڈوفیلیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس میں ایک بالغ فرد چھوٹے بچے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ چائلڈ میرج پیڈوفیلیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اسلام کے دشمن کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیے کہ اگر ایک بچہ فرض کیجئے یتیم رہ گیا اور اس کے کوئی والدین نہیں ہیں، اس کے کوئی بلڈ ریلیٹیوز نہیں ہیں، اس کی دادی نانی بھی نہیں ہیں اب دنیا میں، اور وہ اگر اس کی بچپن میں شادی کر کے اس کو ایک خاندان اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ انہیں کے گھر میں رہتا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس بچی یا بچے کی، تو وہ کیا بن گیا؟ وہ کسی کا بردر ان لا ہے، کسی کے سسٹر ان لا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک رشتہ ساس کا بھی آ جائے گا، اس کے پاس سسر کا رشتہ ہوگا جو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی پرورش کریں گے. اگر آپ ویسے کسی یتیم کزن کو اپنے گھر میں جگہ دیں تو ہم سب اسے انفیریئر سمجھتے ہیں، ہم سب اسے تنگ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، تم اپنے گھر جاؤ، تم یہاں کیا لینے آؤ. لیکن جب وہ ہمارے بہن کا میاں ہو جائے گا، اور جب یا پھر وہ ہمارے بھائی کی بیوی ہو جائے گی، بھابھی ہو جائے گی، کوئی بچی آ جائے گی، تو ہم اس کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ کل کو یہی ہمارا. تو ایک یتیم بچے کا سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے یا کسی بھی بچے کا سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے اگر ایک خاندان اسے اڈاپٹ کرتا ہے اور اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے تو یہ پیڈوفیلیا نہیں ہے. ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے چائلڈ میرج کا مذاق اڑایا، اور اب آپ یورپ کی خبر دیکھیں، اور اس کے بعد تو اور بھی بہت سی خبریں آ چکی ہیں کہ 12 سال کی ایک بچی جو برطانیہ کی سب سے چھوٹی عمر کی ماں بن چکی ہے، یہ کپل انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ لیگل پیرنٹس بن سکے. 13 سال کا لڑکا ہے اور 12 سال کی لڑکی ہے، اور جب تک یہ لیگل، ابھی یہ قدرتی پیرنٹس تو بن چکے ہیں لیکن ابھی یہ لیگل پیرنٹس نہیں ہو سکتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو کس کی کسٹڈی میں دیا جائے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑا کے مین میڈ لا بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں شادی کی یہ عمر رکھنی ہے ہم نے، اسلام کیا کہتا ہے؟ شادی جس میں بلوغت کے آثار نمایاں ہو جائے اس کی شادی کر دو. ہم نے کہا نہیں، ہم نے انگریز سے سیکھ کر ایک عمر رکھنی ہے. تو انگریزوں کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ قانونی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ پیرنٹس بن چکے ہیں لیکن ابھی پیرنٹس نہیں بن سکتے. تو انسان اس طرح پھنستا ہے. اور چونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم اسے تیزی سے آگے چلتے ہیں. میرٹل ابیوز کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہو رہی ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میرٹل ریپ ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ لفظ سکھا دیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ان کو لیکن انہیں پتہ ہے کہ میرٹل ریپ کیا ہوتا ہے. اب میرٹل ریپ کہنا ہے اس کو ظلم ہے، بالکل اسی طرح جیسے چائلڈ میرج کو آپ پیڈوفیلیا کہیں. شوہر محرم ہوتا ہے اور محرم ریپ نہیں کرتا. اگر بالفرض کوئی عورت اس کے ساتھ اس کا میاں جو ہے وہ بدسلوکی کر رہا ہے ازدواجی تعلق کے دوران تو اسے میرٹل ابیوز کہیں گے. تو ہمیں رائٹ ٹرم یوز کرنی چاہیے. ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ ٹرم ٹھیک استعمال کریں، کیونکہ ٹرم کے پیچھے ہی سارا فساد ہوتا ہے. شیطان نے کیا کہا تھا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر اس سے پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس نے ٹرم ہی بدل دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، یہ منع ہے. تو اس نے ٹرم بدل دی تھی. اب اگر آپ شوہر کو ریپسٹ کہیں گے تو پھر بوائے فرینڈ ہی اچھا لگے گا لوگوں کو، کیونکہ وہ تو فرینڈ ہے. اس کو کیا بنا دیا اور اس کو کیا بنا دیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ازدواجی تعلق کے دوران تشدد کرتا ہے، اس کو میرٹل ابیوز کہیں گے. اور ابیوز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے کہ یا تو وہ خلا کر لے، اس کو چھوڑ دیں، یا پھر اس کی شکایت کریں، اور اگر اس کی کاؤنسلنگ یا کسی بھی طریقے سے علاج ممکن ہے تو اس کو کریں. لیکن اس کو ریپسٹ نہیں کہا جاتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی کے نکاح میں رہیں اور اس کے خلاف جا کے تھانے میں FIR درج کرائیں. تو یہ نئی نئی باتیں. اور صرف میرٹل ابیوز صرف مرد نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں. اور میرٹل ابیوز میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا ازدواجی حق ادا کرنے سے انکار کر دیں. اب ہمارے یہاں ہر ڈرامے، ہر ناول میں کہانی کیا ہے؟ جس سے نفرت ہے اسی سے شادی ہو گئی ہے. رہنا تو اس کے ساتھ ہے لیکن اس کو حق نہیں دینا.
یہ ہر ڈرامے اور کہانی میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے. میں سمجھتی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ ڈرامہ ہے, لیکن ہمارے پاس باقاعدہ ایسے کیسز آئے جہاں لڑکیوں نے 6 ماہ تک اپنے میاں کو ذلیل کر کے رکھا. ہم نے شروع میں کیا کہا تھا, عورت کو محبت چاہیے, مرد کو رسپیکٹ چاہیے. اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو عزت اور رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو اس رشتے سے باہر نکل آئیں. اور ایسی لڑکیاں جنہوں نے یہ سب کرنا ہوتا ہے وہ پلیز شادی نہ کریں. وہ پہلے اپنے آپ کو دماغ کو پریپیئر کریں کہ میں شادی کرنے والی ہوں تو مجھے یہ حق ادا کرنے ہیں. اور اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے ایک شریف آدمی کو اس کا حق دیں, اور شکر کریں کہ آپ کی برے آدمی سے نکاح نہیں ہوا, وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے. تو میرٹل ابیوز میں یہ بھی آتا ہے, نشوز قرآن سے کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ازدواجی حقوق اچھے طریقے سے ادا نہ کریں. یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, میاں کی طرف سے بھی, بیوی کی طرف سے. فیمنسٹ کیا کر رہی ہیں, وہ عورت کو اگر لائک انٹیمیسی بری لگتی ہے تو وہ کہتی ہیں ہاں دیکھو نا اس کا پرابلم ہے, اس کا جینوئن پرابلم ہے, وہ امپوٹنسی ہے, اس کو اس کا علاج کرانا چاہیے. تو ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے, اور ہم نے شوہر کے ایکٹ کو کرائمز اگینسٹ ویمن میں شامل کر دیا. یہ نہیں ہوگا. اسلام میں شوہر محرم ہے. جو شوہر اچھے طریقے سے حق نہیں ادا کر رہا وہ شوہر نہیں رہے گا, اس سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی عورتوں کے خلاف ہی جرم ہوتے ہیں, لیکن عورتوں ہی کی عزت خراب ہم کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت تو خراب ہے, اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے, اس کے ساتھ ابیوز ہوا ہے. تو میں اکثر اپنی اسٹوڈنٹ سے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک سوال پوچھتی ہوں. اچھا, میں اپنی اسٹوڈنٹ سے ایک سوال پوچھتی ہوں اس موقع پہ, یہ سینسیٹیو کویشچن ہے, لیکن چونکہ شیطان آپ کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈال رہا ہے تو اب ہمیں بھی بولنا پڑے گا اس پہ. ہم ایجوکیٹرز ہیں تو دین میں کوئی شرم نہیں ہے دین سکھانے میں. میں لڑکیوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے جو لڑکی بھابھی کے طور پہ پسند کی ہے اس کے ساتھ کبھی ایبیوز ہوا تھا یا ریپ ہوا تھا, آپ لوگ اسے بھابھی بنائیں گے؟ آپ بنائیں گی, اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اور کوئی ہاتھ کھڑے کرے نا ذرا, ڈاکٹر کنول ریولیوشنسٹ. اور کوئی بچیوں کے ساتھ بچپن میں چائلڈ سیکشول ابیوز ہوا ہے, عورتوں نے تاریخ یاد رکھی ہوتی ہے. نہ 7 سال کی عمر میں اتنی میچور, اتنی پکی تھی یہ, 7 سال کی عمر میں اس کے ساتھ یہ ہوا. میں نے خود عورتوں کو ایسی باتیں کرتے سنا ہے, 6 سال کی بچی کو کہتی ہیں اس کے انداز ہی پکے تھے. تو یہ کرائم اگینسٹ ویمن کو کون نہیں روک رہا؟ عورتیں. جس دن آپ اپنی بھابھی کو پورے فخر کے ساتھ لے کے آئیں گے کہ وہ بچی تھی, اس کا قصور نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں 2.5 سال کی بچیاں جو تکیے کے غلاف میں سے جن کی لاشیں ملتی ہیں ان کے انداز میں کیا پکا پن ہوتا ہے, لیکن ہم ظلم کر رہی ہیں. تو یہ کرائم اگینسٹ ویمن کب رکیں گے؟ جب ہم بولیں گی, ہم ٹھیک بات کریں گی, اور ہم اپنے بچوں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو سکھائیں گی کہ اس کا قصور نہیں تھا. ریپ ہونے والی کا بھی اپنا قصور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اختلاط سے بچیں گے, ہم ایسی جگہوں سے بچیں گے جہاں پہ مردوں سے ایسا کوئی وہ ہو. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے ساتھ ہوا اسی کا قصور ہے. البتہ ہم کہیں گے کہ لڑکیوں کو اسی لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتی ہے. اچھا, لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسی بچیوں کے ساتھ خود ہوتا ہے. اچھا, عورتوں کے ساتھ کرائمز بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا. کچھ حد تک یہ والی بات ٹھیک ہے, کیونکہ عورتوں کے خلاف کرائمز بڑھنے کی وجہ جس کو کافروں نے لنک کیا ہے, میں نے نہیں کیا, میں اسلامی اسٹڈیز کی ٹیچر ہوں تو میں نے کچھ نہیں کیا, ان کی اسٹڈیز آپ اٹھا کر دیکھیں. پورنوگرافی کے خلاف جو موومنٹس وہاں چل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورن اور عورتوں کے خلاف جرم کا آپس میں ڈائریکٹ لنک ہے. جو لوگ اس طرح کی بالکل بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتوں کے خلاف تشدد کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان فلموں میں یہ دیکھتے ہیں کہ عورت ایکٹنگ کر رہی ہے کہ اسے یہ تشدد پسند آ رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل لائف میں بھی عورت کو یہ چیز پسند آئے گی. تو اگر آپ عورتوں کے خلاف جرم بند کرانا چاہتے ہیں, پہلے پورن سائٹس بند کرائیں. میں پیرنٹس سے, مدر سے, ٹیچر سے کہہ رہی ہوں, بی اے پارٹ آف دس موومنٹ. کافر ہم سے اچھی موومنٹ چلا رہے ہیں اس پہ. آپ ذرا انٹرنیٹ پہ میں آپ کو کچھ سائٹس بتاؤں گی, آپ چیک کریں. وہ لوگ اپنے علاقوں میں پورن بند کرا رہے ہیں. انہوں نے عقل استعمال کر کے سمجھ لیا ہے کہ یہ چیزیں کیوں حرام کی ہیں اللہ نے. کیوں اللہ نے کہا عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. پورنوگرافی کیا ہوتی ہے؟ عورت اور مرد کی سکن ساری نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کا کوئی ستر نہیں ہوتا. اور اسلام نے آپ کو ستر کا تصور دیا تھا. ستر مرد اور عورت دونوں کا ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے. تو آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آج یہ کام کریں, ورنہ ہمارا معاشرہ, آپ قصور کے حالات دیکھ رہے ہیں. آپ نے زینب کے واقعہ دیکھا, 12 بچیوں کے قتل کے بعد ایک بندہ پکڑا جاتا ہے. اور سیریل کلرز کے انٹرویو ہوئے, انہوں نے کہا کہ تمہیں
ترس نہیں آیا ان عورتوں کو مارتے ہوئے، ان بچیوں کو مارتے جو 16-17 سال کی اس نے لڑکیاں قتل کی تھیں. اس نے کہا کہ مجھے پورنوگرافی دیکھنے سے یہ لگا تھا کہ لڑکیوں کو یہ پسند ہے، تو میں نے ان کے ساتھ وہ کیا اور وہ مر گئی. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بچانا ہے تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھانا ہے، اور آپ نے معاشرے میں ایسی عورتوں کے خلاف لڑنا ہے جو ایسی فلمیں بنواتی ہیں اور بناتی ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں ان الیجیٹمیٹ رائٹس کی طرف جو عورتیں مانگ رہی ہیں، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ اللہ کی شریعت کے علاوہ اگر آپ عورتیں کوئی بھی حق مانگیں گی تو وہ عورت کا حق نہیں ہوگا، وہ اصل میں شیطان کی چال ہوگی. اس میں ہم نے کون سا حق ابھی آپ کو بتایا؟ ایبارشن کا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ بچہ ڈی فارم ہے اور وہ اس دنیا میں آ کے نارمل بچے کے طور پہ فنکشن نہیں کرے گا، پھر بھی آپ اسے ابارٹ نہیں کرا سکتے. اب ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ عورتیں ہی عورت کے خلاف کرائم کری. فیمیل فیٹیسائڈ پاکستان، انڈیا اور چائنا میں کثرت سے ہو رہا ہے. اور پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ ایک تو وہ عورتیں کرا رہی ہیں جو ان میرڈ مائیں ہیں، بےعزتی ہونے کے ڈر سے ایبارشن کرا رہی ہیں. اللیگل کلینکس چل رہے ہیں لیکن بے حساب چل رہے ہیں، آرام سے ہو جاتا ہے. ابھی کل مجھے خاتون نے بتایا کہ ان کی جٹھانی ایبارشن کرا کے آئی ہیں، اتنے آرام سے ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ عورتیں ہیں، ایک تو ان میرڈ، دوسرے نمبر پہ پروسٹیٹیوٹس جو ہیں غلط عورتیں. تیسرے نمبر پر وہ عورتیں جو ڈیٹس پہ جاتی ہیں، وہ ایبارشن کرا رہی ہیں، اور وہ ان گندے کلینکس میں جاتی ہیں جہاں پر آپ کے سرجیکل اس کی پوری چیزوں کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، گندے آلات سے کاٹ پیٹ کے رکھ دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری قسم کے لوگ کون جاتے ہیں؟ شریف گھروں کی عورتیں، جن کو عدت کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد ہونے والی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ویسے عدت ختم ہو جانی تھی، یہ تو 9 مہینے کی عدت ہو جائے گی. تو انہیں سمجھدار عورتیں مشورہ دیتی ہیں کہ اس سے جان چھڑا لو. اور وہ سگی مائیں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، پھپھو ہوتی ہیں، جن سب کے پاس کوئی نہ کوئی اللیگل کلینک کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، اور فٹ سے وہ حاضر کر دیتی ہیں. اور یہ شریف شوہروں کی بیویاں جا کر ایبارشن کراتی ہیں، جبکہ اللہ نے عدت والی آیت میں کیا کہا ہے؟ لا یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. ایک حق یہ ہے شوہر کا کہ بیوی اس سے نہ چھپائے کہ وہ امید سے ہے اور اس کے رحم میں اللہ نے کیا تخلیق کیا ہے. ہم سب بیٹیاں ہیں یہاں، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے والد کا تصور میں لائیں چہرہ، اور سوچیں کہ ان کے چہرے پہ کرب ہے کہ ان کی اولاد کے بارے میں انہیں بتائے بغیر اسے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کہیں گی کہ میرا جسم میری مرضی کوئی مزاحیہ نہ رہا ہے، مجھے تو اس پہ ہنسی بھی نہیں آتی، مجھے تو بچوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں. سرجیکل ایبارشن ایسے ہوتا ہے کہ ایک کینچی جسم میں داخل کرتے ہیں زندہ بچے کا، اس کی ٹانگ کاٹ کے نکالتے ہیں، اس کا ایک ہاتھ نکالتے ہیں کاٹ کے، کیونکہ وہ پورا تو نہیں کھینچ سکتے باہر، تو وہ پیسز کرتے ہیں، زندہ بچے کے پیسز. عورت کو خدا نے ماں بنایا ہے، اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اور ایبارشن کرانے والی عورت ایک دن میں جہنم خرید کے آتی ہے، اپنے بچے کی بددعائیں خرید کے آتی ہے، اللہ کا عذاب خرید کے آتی ہے. کہاں وہ رفت کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، اور کہاں یہ گراوٹ کہ آپ ان کلینکس میں جا رہی ہیں جس میں پروسٹیٹیوٹس جاتی ہیں. کوئی مسلمان لڑکی یہ کر سکتی ہے، لیکن جس نے مجھے بتایا کہ ان کی جٹھانی نے کرایا، انہوں نے کہا کہ ساس نے کرایا، ساس نے کہا بس 2 ہی بچے بہتر ہیں. تو اب ایک تو عدت والی عورتیں جاتی ہیں، دوسرا ایک اور فیشن چل پڑا کہ جی ان پلانڈ بچہ تھا، ابھی ہم نے پلان نہیں کیا تھا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے اپنا پلان کیا تھا دنیا میں آنا. تو یہ جب ہم اس طرح کے حرام کاموں میں ہم عورتیں جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ حقوق کے نعرے نئے نئے لگتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی تمہاری شریعت میں تو حقوق ہی نہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو شریعت میں حق ہے صرف وہ میرا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہیں ایک نور دیا ہے اور ایک واضح کتاب دی ہے. نور آپ کو اندھیروں سے نکالتا ہے، یہ لوگ آپ کو واپس اندھیروں میں لے جانا چاہتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ ماں کسی بچے کی جان نہیں لے سکتی. اور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اللہ اسے امن کے رستوں پہ چلاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ پھر انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور پھر وہ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. تو وہ سب عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پوری محبت سے پیدا کیا، پالا، مشقتیں اٹھائیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے، کیونکہ وہ ہدایت کے سیدھے رستے پہ ہیں.
اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری مائیں باعصمت عورتیں ہیں، ہماری مائیں وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. ہر مرتبہ موت اور زندگی کا کھیل ہوتا ہے یہ. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر جو ہمیں نور سے بھری ہوئی زندگی دی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے دین پہ فخر کرتے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پورے فخر سے صبح اور شام پڑھتے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے امام ہیں، میرے قائد ہیں. اس کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. آپ سب لوگوں نے بہت صبر سے سنا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کی زندگیاں نور ایمان سے بھری رہیں، اور ہم ہمیشہ سیدھے رستے پر زندگی گزار کے اس دنیا سے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اسی طرح جمع کرے جیسے آج آپ سب یہاں جمع ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.